اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک کمال نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم وہ چیز خرچ نہ کر دو جس سے تمہیں محبت ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نیکی کے کمال درجے تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں، اسی وقت پہنچ سکتے ہیں جب ہم اپنی پیاری سب سے چیز جو ہے نا وہ اللہ کے راستے میں دیں گے۔ جب اللہ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کی محبت سب چیزوں سے بڑھ کر ہے؟ جب ہم ان چیزوں کو اللہ کے راہ میں دیں گے جن سے ہمیں بڑا پیار ہے ہمیں، جیسے کہ صرف مال ہی نہیں، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں ہم نے پیسے ہی دینے ہیں، اپنا وقت بھی دے سکتے ہیں، وہ وقت جو ہم نے اپنے آرام کے لیے رکھا ہوتا ہے۔ جیسے رات کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، اللہ کو تہجد کیوں پسند ہے؟ اس لیے پسند ہے نا کہ ہم اپنا وہ جو ہمیں سب سے اپنا اچھا ٹائم لگتا ہے، جب نیند بہت آ رہی ہوتی ہے، اس کو قربان کر کے ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر جیسے ہمیں اپنے گھر بڑے پسند ہیں، تو اب یہ تو نہیں ہے کہ ہم گھر ہمیشہ کے لیے ہی اللہ کے راستے میں دے دیں، اتنا تو ہمارے اندر نہیں ہے، لیکن یہ کہ چلیں کبھی کبھار کسی اللہ تعالیٰ کی جو ہے مجلس کے لیے ہم اپنا گھر ایک دن کے لیے دے دیں، 1 گھنٹے کے لیے دے دیں، جیسے کوئی درس رکھ لیتے ہیں، کوئی بیان رکھ لیتے ہیں۔ پھر اپنی اولاد اللہ کے راستے میں، اولاد بھی ہم موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ جو بچے ہمارے لائق ہوتے ہیں نا، پڑھ رہے ہوتے ہیں، اچھے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں ہم ان کو اچھی یونیورسٹیز میں داخلہ کروائیں گے، ان کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ۔ اور جو نہیں پڑھتا، جو کچھ نہیں کرتا، اس کو ہم کہتے ہیں اس کو مدرسے میں ڈال دو، یہ اور کچھ نہیں کرتا۔ تو ہم اپنی جو بیسٹ اولاد ہے وہ کیوں نہیں ہم اللہ کے راستے میں جو ہے نا وہ دیتے؟ تو اپنا آرام قربان کریں۔ پھر اللہ نے کہا مما تحبون، کہ ان میں سے خرچ کرنا ہے، تھوڑا سا ہی خرچ کرو۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ سارا ہی، مما کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا سا، اس میں سے ایک حصہ، یہ نہیں کہ سارا ہی دے دو، کیونکہ ہم اللہ کو پتہ ہے نا کہ ہمارے دل اتنے بڑے نہیں ہیں، لیکن جن کے تھے صحابہ کرام کے وہ تو سارا کچھ بھی دے سکتے تھے، لیکن اللہ نے ہمارے لیے آسانی کی کہ تم اس میں سے تھوڑا سا ہی دے دو تو تم نیکی کے کمال درجے کو پہنچ جاؤ گے۔ وما تنفقوا من شیء فإن اللہ به علیم، اور جو بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو جاننے والا ہے کہ تم کس نیت سے خرچ کرتے ہو اور تم نے کیا جو ہے نا وہ خرچ کیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو صحابہ کرام کی ہم مثال دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ نے جب یہ آیت سنی، جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اور انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک باغ ہے جو مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے، تو میں وہ باغ اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا پھر تم ایسے کرو، اس کو تم اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ دوسروں کو دینا زیادہ آسان لگتا ہے نا، اب جو رشتہ دار ہیں، ظاہر ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں، کبھی وہ ہمارا دل بھی دکھاتے ہیں، ہمیں ان کے اوپر غصہ بھی آتا ہے، تو ان کو دینا تھوڑا سا مشکل لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم یہ کن کو دے دو؟ اپنے رشتہ داروں کو دے دو۔ تو انہوں نے اپنے چچا زاد بھائیوں میں وہ مال تقسیم کر دیا تھا، اپنا باغ تقسیم کر دیا تھا۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ، اور سب کھانے حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے سوائے وہ کہ جو اسرائیل نے یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لیے تھے تورات کے نازل ہونے سے پہلے۔ جو یہودی تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ اعتراض کرتے تھے کہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ آپ ابراہیم کے دین پر ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے دین میں تو وہ تو اونٹ کا گوشت بھی نہیں کھاتے تھے، اونٹ کا جو ہے نا وہ دودھ بھی نہیں پیتے تھے، تو اس کا مطلب ہے آپ چونکہ یہ چیزیں کھاتے ہیں تو آپ دین اسلام پر نہیں، آپ دین ابراہیمی کے اوپر نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمام کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے، صرف اس لیے وہ جو تھا یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت صرف اس لیے اپنے اوپر حرام قرار دے دیا تھا کیونکہ وہ انہوں نے ایک منت مانی تھی کہ میں اس بیماری سے اگر یہ میں تندرست ہو جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ اگر مجھے تندرستی دیں گے تو میں یہ اپنی جو ہے نا پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں چھوڑ دوں گا، اس کو نہیں استعمال کروں گا۔ تو پھر اس وجہ سے جو ہے وہ اونٹ کا گوشت یا اس کا دودھ نہیں پیتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تو کوئی چیز حرام نہیں قرار دی، وہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود سے اپنے اوپر جو ہے نا وہ ایسے ایک پابندی لگائی تھی۔ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو تورات کی آیتیں پڑھو، کوئی ایسی آیت لے آؤ جس میں یہ لکھا ہو کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے۔ فمن افترى علی اللہ الکذب، اور جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا، من بعد ذالک، اس کے بعد، فاولئک هم الظالمون، تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ قل صدق اللہ، آپ فرما دیجئے کہ اللہ نے سچ کہا، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا اتباع کرو، وما کان من المشرکین، جو مشرکین میں سے نہیں تھے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے اور ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے، ہدایت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام جہانوں کے لیے۔
اب یہاں پر کہا گیا سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا عبادت کے لیے وہ مکہ میں ہے اور بہت ہی برکت والا ہے. جیسے کہ ہم نے پہلے بھی آگے بھی جا کے پڑھیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے نیچے جو ہے نا وہ ایک گھر بنایا. ہم کہتے ہیں نا ساتویں آسمان کے اوپر کیا ہے, ایسا ہی خانہ کعبہ ہے جو جس کو کہتے ہیں بیت المعمور, جس کے سارے فرشتے جس کا طواف کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تم زمین پر بھی ایک ایسا گھر بناؤ, اور پھر وہاں پر بھی فرشتوں نے طواف کیا. یعنی کہ انسانوں سے پہلے جو بیت اللہ ہے اس کا طواف کون کرتے تھے؟ اس کا بھی طواف فرشتے ہی کرتے تھے. اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے جو ہے نا یہ خانہ کعبہ فرشتوں نے بنایا تھا. یعنی کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے بھی بنایا تھا وہ بھی پہلی تعمیر نہیں تھی. پہلی تعمیر کس نے کی تھی؟ فرشتوں نے کی تھی. فیہ آیات بینات, وہاں پر اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیاں جیسے کہ صفا مروہ ہے, مینا ہے, عرفات ہے, زمزم ہے, مقام ابراہیم اور مقام ابراہیم ہے. ومن دخلہ کان آمینہ, اور جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے گا وہ امن والا ہو جائے گا. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, اور لوگوں کے ذمے ہے اللہ کے گھر کا حج کرنا جسے کہ اس کی استطاعت رکھتا ہو. یعنی کہ اس کے پاس استطاعت کیا ہوتی ہے کہ آپ کے پاس صحت ہو, آپ کے پاس مالی طور پر آنے اور جانے کا جو ہے نا وہ اتنا خرچہ ہو, اور پیچھے والوں کو بھی خرچہ دے کے جا سکیں آپ. یعنی کہ ذرا اگر آپ جا رہے ہیں اور پیچھے والوں کو ایسے ہی چھوڑ جائیں, یہ بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا. اور عورت کے لیے ساتھ شرط کیا ہے کہ اس کا محرم اس کے ساتھ ہو. اور جب بھی حج فرض ہو جائے تو سب سے کیا کرنا چاہیے؟ اسی وقت حج کر لینا چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس استطاعت بھی ہوتی ہے اور ہمارے پاس پیسے بھی ہوتے ہیں. اب کیا پتا ہے کہ جب ہم کہیں کہ اب ہم جاتے ہیں, اب ہم فری ہو گئے ہیں, تو اب ہمارے پاس پیسے ہی نہ رہیں. مستقبل کا تو کسی کو نہیں پتا ہے. تو جب آپ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں, زیادہ تر ماؤں کو یہ ہوتی ہے کہ بچے ہمارے پیچھے کس کے پاس رہیں گے. تو جب آپ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں نا, تو ان کا پھر محافظ کون ہو جاتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ خود ہی راستے آسان کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم بچوں کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے, ہمیں پتا ہے کہ کل ہم زندہ ہوں گے کہ نہیں, تب بھی تو ہمارے بچوں کی حفاظت کون کرے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ ہی کریں گے. تو پھر اس وجہ سے جو ہے نا اپنے حج کو آگے ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. وَمَن كَفَرَ, اور جو حج نہ کرے, فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, تو پھر اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں سے بے نیاز ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرے, وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے, اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَا تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ, اور اے اہل کتاب تم اللہ کی آیات کا کفر کیوں کرتے ہو؟ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ, اور اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس بات پر جو تم کرتے ہو. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَا تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, اور اے اہل کتاب تم جو لوگ ایمان لائے ان کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ تبغونها عوجا, اور دین میں تم شک تلاش کرتے ہو. وانتم شہداء, اور تم اس بات کے گواہ ہو کہ دین اسلام ہی برحق ہے. وما اللہ بغافل عما تعملون, اور جو تم کرتے ہو اللہ اسے غافل نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب, اور اے ایمان والو اگر تم ان لوگوں کی پیروی کرو جنہیں کتاب دی گئی, یردوکم بعد ایمانکم کافرین, تو وہ یہ چاہیں گے کہ تمہیں ایمان کے بعد کفر والا ہی بنا دیں. وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ, اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو حالانکہ تم پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں. وفیکم رسول, اور ایک رسول بھی تمہارے اندر موجود ہیں. ومن یعتصم باللہ فقد ھدی الی صراط مستقیم, اور جس نے اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے پکڑ لیا اس کو ہدایت دی گئی صراط مستقیم کی طرف. تو یہ اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے پکڑنے سے کیا مراد ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن ایک رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے, تو بس تم اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو. تو دیکھیں ہمارا تعلق تو اللہ تعالیٰ سے اتنا مضبوط ہے. ہم امیجن کریں ہاں کہ ایک یہ رسی ہے, اس کو ایک طرف سے اللہ نے پکڑا اور ایک طرف سے میں نے پکڑا ہوا ہے, تو یہ وہ رسی ہے کہ جس کو ہم نے پکڑ کے رکھنا ہے. پکڑ کے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کو بار بار پڑھنا ہے. ہر دفعہ جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں نا, یا جب میں ہر دفعہ پڑھاتی ہوں, کوئی نہ کوئی ایک ایسی بات پتہ چلتی ہے جو ہمیں پہلے نہیں ہوتی تھی. ہر دفعہ پڑھنے سے ایک جو نا وہ نئی جو نا انسان کو موٹیویشن ملتی ہے, انسان کا جو نا مائنڈ چینج ہوتا ہے, سکون آتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو جیسے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے, اور تم اس حالت میں مرنا کہ تم مسلمان ہو, کہ تمہارا آخری کلمہ کیا ہو, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہی خوشخبری ہے مومن کے لیے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو, اور وہ اللہ کی رسی کیا ہے, یہ دین ہے.
اور قرآن ہے، ولا تفرقوا، اور تفرقے میں نہ پڑو، وذکروا نعمت اللہ علیکم، اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اس کنتم اعداء، کہ جب تم آپس میں دشمن تھے، فالف بین قلوبکم، تو اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ پہلے کیا کرتے تھے مشرکین، آپس میں اتنا لڑتے تھے، یعنی کہ ان کی لڑائیاں تھی سالوں سال چلتی ہوتی تھی۔ وہ ہم نے ایک شعر بھی پڑھا نا کہ کبھی پانی پلانے پہ جھگڑا کرتے تھے، کبھی کسی کا میرا اونٹ اس کے آگے چلا گیا، یہاں تک کہ کسی چھوٹی سی بات پر بھی لڑائی کرتے تھے تو 3 3 4 4 سال تک ان کی لڑائیاں چلتی تھیں۔ تو اس کے بعد وہی لوگ جب اسلام لے آئے، مومن بن گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی محبت ڈال دی کہ وہ مہاجرین اور انصار جیسے بھائی بھائی بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو کہ تم دشمن تھے، میں نے تمہیں کیسے بھائی بھائی اور آپس میں بنا دیا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور تم دوزخ کے گڑھے میں گرنے ہی والے تھے، یعنی کفر میں مبتلا ہو کر دوزخ میں گرنے ہی والے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اللہ تعالیٰ ایسے ہی تمہارے لیے آیات کو بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو بھلائی کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برے کاموں سے روکے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ فلاح پانے والے، فلاح ایسی نیکی کامیابی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو وہ کامیابی کیسے ملے گی؟ دین جو ہے نا ہمارا، مسلمانوں کو امت کیوں کہتے ہیں؟ امت کا مطلب ہے یہ ایک جو نا کولیکٹیو کام ہے، یہ نہیں کہ بس میں نے اپنی نماز پڑھ لی، میں نے اپنا روزہ رکھ لیا، اب جائیں جو مرضی، مجھے نہیں کسی کی پرواہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میں سے ایسی امت ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھی بھلائی کا حکم دے، جو ہم اچھی بات سنیں لوگوں کو بھی بتائیں، ہو سکتا ہے وہ اگلا سننے والا میرے سے بھی بہتر عمل کر لے۔ ایسے ہو سکتا ہے نا، کسی کے دل کے اوپر کیسے اثر کر جائے، ہو سکتا ہے میں ویسے عمل نہ کرتی ہوں لیکن جب میں کسی کو بتاؤں وہ مجھ سے بہتر عمل کر لے اور اس کے عمل کا ثواب مجھے بھی ملے گا۔ اور ایسے کرے، یامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکنا بھی ہے۔ برائی ہم کہتے ہیں کہ آج کل کہتے ہیں کوئی سنتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ بتا دینا چاہیے، لیکن ایک اچھے طریقے سے، جو نا کہ یہ چیز غلط ہے، آگے کرنا نہ کرنا، یا اللہ نے اس کو جو ہدایت دینی وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے، آپ کا کام صرف بتا دینا ہے۔ اور برائی سے روکنا کیسے ہوتا ہے؟ افضل درجہ کیا ہے کہ آپ کسی کا ہاتھ پکڑ کے اس کو برائی سے روکو۔ آج کل کا زمانہ نہیں ہے، یہ کوئی بھی نہیں اس میں پڑتا۔ یا آپ زبان سے روکیں، اگر اس کی طاقت بھی نہیں ہے تو زبان سے روکیں، یہ بھی کوئی نہیں کرتا۔ یا دل میں ہی برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، اور ہم کس درجے پر ہیں؟ ہم سب سے کمزور درجے کے اوپر ہیں۔ اور کبھی کبھار تو اب اتنی وہ برائی عام ہو گئی ہے کہ ہم اس درجے پر بھی نہیں رہتے، کہ ہم اس برائی کو برائی سمجھتے ہی نہیں ہیں، اس کو نارملائز کر لیا ہوا ہے۔ اب جیسے انٹرنیٹ کے زمانے میں اب تو سب کچھ ہے، تو ہم بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم اپنے ینگ ایج میں وہ بڑی لگتی تھی کہ بہت ایسی ہیں ناپسندیدہ لگتی تھی، اب آ گئی، اب ہمارے بچوں کے زمانے میں وہ بالکل ہی ایسے ایک نارمل سی چیز بن گئی ہوئی ہے۔ ایک ہم حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک بستی تھی کہ جس کے لوگ بڑے ہی اللہ تعالیٰ کے نافرمان تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس بستی کو الٹا دو۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی میں تو ایک بہت نیک شخص بھی ہے، اس نے ایک پلک جھپکنے کے وقت بھی اللہ تعالیٰ آپ کی نافرمانی نہیں کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب سے پہلے اس کو ہی الٹانا، کیونکہ کبھی جب میری احکامات کی نافرمانی وہ کر رہے تھے تو اس کے پیشانی پر ایک شکن تک نہیں آئی، تو یعنی کہ آپ کو اس چیز سے نکلنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور کچھ نہیں کر سکتے تو اس کو برا تو سمجھنا ہی چاہیے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور پہلے امتوں کی طرح نہ ہو جائے نا جنہوں نے تفرقہ کیا، وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور احکامات آ جانے کے بعد اختلاف کیا، وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ، اور قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، اور یعنی کہ روشن ہوں گے، فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو ان سے کہا جائے گا کہ تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، بس اب عذاب کو چکھو کہ کیونکہ تم کفر کرتے تھے۔ یعنی کہ قیامت والے دن اعمال کا اثر ہمارے چہروں پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ چہرے روشن ہوں گے، ہنستے مسکراتے ہوں گے، کہ چہرے سے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ جنتی ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ ان کے چہروں پر غبار چھائی ہوگی، مٹی چھائی ہوئی ہوگی، چہرے سیاہ ہوں گے، پریشان ہوں گے، تو پتہ چل جائے گا کہ یہ کون ہے، یہ
کفر کرنے والے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور جن کے چہرے روشن ہوں گے، نورانی ہوں گے، ففی رحمت اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی آیات ہیں اور ہم آپ پر حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ جہانوں کے ساتھ ظلم کا ارادہ نہیں کرتے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ زمینوں میں اور آسمانوں میں ہے، اور تمام امور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم سب امتوں میں سے بہترین امت ہو، یعنی کہ امت محمدیہ تمام امتوں میں سے بہترین ہے، لیکن کیوں وہ بہترین ہے؟ تعمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ یعنی کہ اگر ہم بہترین امت ہیں تو یہ تین کام ہوں گے تو بہترین امت ہے نا۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، اہل کتاب میں بھی سے بعض لوگ ایسے ہیں جو مومن ہیں، یعنی کہ اہل کتاب میں سے بھی بعض لوگ مسلمان ہو گئے۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، لیکن اکثر لوگ ایسے ہیں جو نافرمان ہیں۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہودی آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے مگر چھوٹی موٹی تکلیفیں دے سکتے ہیں، یعنی کہ یہودی کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے لیکن چھوٹی موٹی تکلیفیں تو دے سکتے ہیں۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اگر یہ آپ سے جنگ کریں گے تو پشت پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان یہودیوں کی مدد نہ کی جائے گی۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا، اور یہ یہودیوں کے اوپر ذلت ڈال دی گئی ہے جہاں پر بھی یہ ہوں گے۔ إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ، مگر یہ کہ وہ اللہ کی حفاظت میں آ جائیں، یعنی کہ دین کو قبول کر لیں، تب یہودیوں کے اوپر ذلت نہیں ہوگی۔ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، یہ کہ لوگوں کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لیں، یعنی اب یہودی کیوں دنیا میں ہیں تو تھوڑے سے ہی ایک چھوٹے سی جگہ پہ ہی ہے نا۔ اب کیوں ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کے اوپر تو ذلت نہیں ہے، وہ تو ہر پورے جو ہے نا وہ سارے دنیا کو کنٹرول وہی کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا یا تو وہ کامیاب کب ہوں گے؟ جب وہ اللہ کے یا تو دین کو قبول کر لیں گے، یا حبل من الناس، لوگوں سے معاہدہ کر لیں گے۔ اب ساری دنیا کی سپر پاورز کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ وہی کر رہے ہیں نا، ان کے ساتھ معاہدے کر لیے انہوں نے اور وہ ساری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں، لیکن اینڈ پہ جو ضلالت ان کا ہی مقدر ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور یہ یہودی اللہ تعالیٰ کے غصے کو لے کر لوٹے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور ان کے اوپر مسکنت جما دی گئی۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس لیے ہے کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور وہ نبیوں کو بغیر حق کے قتل کرتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی۔ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ گناہوں میں حد سے بڑھ گئے تھے۔ لَيْسُوا سَوَاءً، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ہمیں بھی ایک مشترکہ طور پر سب کو نہیں کہہ دینا چاہیے کہ یہ سارے ہی برے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیسو سوا، سب برے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ من اہل الکتابی، اہل کتاب میں بھی ایسے لوگ ہیں۔ امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل، ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ کی آیات کو تلاوت کرتا ہے رات کے اوقات میں۔ وہم یسجدون، اور وہ اللہ تعالیٰ کا سجدہ کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو کیا چیز پسند آئی ان کی، کہ سجدہ پسند آیا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا تلاوت کرتے ہیں آناء اللیل، رات کے وقت، یعنی کہ اپنی نیند کو، اپنے سب سے پیاری چیز کو، نیند کو قربان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ پیچھے ہم نے پہلی آیت میں پڑھا لن تنالوا البر، تم نیکی نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز نہ تم قربان کرو۔ تو نیند سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اس وقت اٹھنا کتنا مشکل لگتا ہے، خاص طور پر سردیوں کے دنوں میں۔ تو اللہ کو یہ پسند ہے کہ راتوں کو اٹھ کر، اور اس وقت سب سو رہے ہوتے ہیں، آپ ریاکاری بھی نہیں کرتے۔ دن میں تو ہم دیکھ رہے ہیں نا، سارے ہمارے پاس آس پاس چل رہے ہیں، پتہ چلتا ہے یہ تہجد یہ نماز پڑھ رہی ہے، یہ قرآن پڑھ رہی ہے، لیکن وہ تو ایسا وقت ہے باقی تو سارے سو رہے ہیں۔ آپ ہیں اور آپ کا رب ہے، ریاکاری نہیں ہے بیچ میں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، یوم آخرت پر۔ یأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ ویسارعون فی الخیرات، اور بھاگ بھاگ کر نیکیاں کرتے ہیں۔ جہاں پر بھی آتا ہے نا نیکیوں کا حکم، یسارعون، کہ بھاگ بھاگ کر کرو، جیسے ہی تمہارا دل کرے فوراً کر لو، اس کے بعد تو شیطان نے فوراً تمہیں روک ہی دینا ہے، اس سے پہلے کہ شیطان وار کرے تم بس فٹافٹ نیکی کر لو۔ وَأُولَئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، اور یہی لوگ ہیں جو صالحین ہیں۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوا، اور وہ جو بھی بھلائی کا کام کریں گے تو ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی، یعنی کہ سب سے بڑا قدردان کون ہے؟ ہمارا اللہ تعالیٰ ہے۔ کوئی بھی کام کر کے ہمیں لوگوں سے امید نہیں رکھنی کہ وہ ہماری
کس کام کی قدر کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں شاکر ہوں، میں تمہارا قدردان ہوں، تو بس کام کر کے اللہ کے حوالے کر دیں۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ متقین کو جاننے والا ہے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں دیں گی۔ ہمیں سب سے زیادہ کس چیز کے اوپر مان ہوتا ہے؟ اپنے پیسے کے اوپر ہوتا ہے اور ہماری اپنی اولاد کے اوپر ہوتا ہے۔ جب ہمارے پاس ہمارا بینک بیلنس ایک اماؤنٹ ہم دیکھتے ہیں نا، چاہے ہاتھ میں نہیں بھی ہوتا، صرف اماؤنٹ ہی پڑھتے ہیں نا، تو ہمارا دل جو نا وہ مضبوط ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے کہ کوئی مسئلہ بھی آئے گا نا تو میں اس کو سولو کر لوں، ہے میرے پاس۔ یا پھر انسان اپنی اولاد کو دیکھتا ہے کہ اولاد میری جو ہے نا وہ بڑی ہو گئی ہے، اب میرا بازو بننے والی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کفر جو اس نے کیا تو یہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ قیامت والے دن نہ اولاد کام آئے گی، نہ مال کام آئے گا، اپنے ہی عمل کام آئیں گے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ جہنمی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور کافر لوگ جو خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے كَمَثَلِ رِيحٍ، کہ جیسے ہوا ہو، فِيهَا سِرٌ، جس میں بڑی سردی ہے، أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، وہ ایسے لوگوں کی کھیتی کو پہنچ گئی جنہوں نے اپنے جالوں پر ظلم کیا تھا، فَأَهْلَكَتْ، تو اس ہوا نے ساری کھیتی کو ہلاک کر دیا۔ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن انفسہم یظلمون، بلکہ وہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کافر لوگ جو دنیا میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال کیا ہے کہ آپ نے کھیتی ہے، آپ نے خوشنما جو ہے نا وہ ایک کھیت اگایا ہوا ہے، اور ایک ٹھنڈی ہوا آئی اور آندھی آئی اور اس نے سارے کھیت کو ختم کر دیا، آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح جو کافر لوگ خرچ کرتے ہیں، جب ان کا آخرت میں اس کا اجر لینے کا وقت آئے گا تو کچھ بھی ہاتھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ آخرت میں اجر کے لیے شرط کیا ہے؟ ایمان ہونا۔ جب ایمان ہوگا تو آخرت میں اجر ملے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا، اور اے ایمان والو اپنے سوا کسی کو رازدار مت بناؤ، وہ تمہارے لیے صرف خرابی کا ہی باعث بنیں گے۔ یعنی کہ جو کافر ہیں، جو غیر مسلم ہیں، ان کو دلی دوست نہیں بنانا، اپنے راز ان کو نہیں دینے۔ ودوا ما عنتم، اور وہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں جس سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے، یعنی کہ ان کو وہ چیز اچھی لگتی ہے جو تمہیں تکلیف دیتی ہے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، اور ان کا بغض ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو بغض اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ تو اس سے بھی بڑھ کر ہے جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، اور ہم نے تمہارے لیے نشانیوں کو بیان کر دیا کہ اگر تم عقل رکھتے ہو۔ ہا انتم ہؤلاء تحبونہم، اور تم تو کافروں سے محبت کرتے ہو، یعنی کہ تم تو کافروں کو پسند کرتے ہو۔ ولا یحبونکم، لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ وتؤمنون بالکتاب کلی، اور مسلمانوں تم تو تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہو، ہم تو سب تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں نا، اور وہ تمہاری کتاب پر ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور وہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں تو غصے کے مارے اپنی ہاتھوں کی پوروں کو اپنے دانتوں سے کاٹ لیتے ہیں، یعنی کہ اتنا ان کو غصہ آتا ہے کہ اپنی انگلیاں تک چبا لیتے ہیں۔ قُلْ مُوتُوا، آپ ان کو کہہ دیجئے مر جاؤ اپنے غصے کی وجہ سے، یعنی کہ اسلام کی ترقی دیکھو اور اپنے غصے سے مر جاؤ۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ وہ جانتے ہیں جو سینوں کے راز ہیں۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی اچھی چیز پہنچ جائے تو ان کو بری لگتی ہے۔ وان تصبکم سیئۃ، اور اگر تمہیں کوئی بری حالت پہنچے، یفرحوا بہا، تو اس پر خوش ہوتے ہیں، یعنی کہ منافقت کی علامت ہے نا کہ جب آپ کو کوئی چیز اچھی مل رہی ہے تو اس کو پسند نہیں آ رہی، وہ اس پر خوش ہو رہا ہے۔ تو ہمیں بھی دنیا میں اپنی ڈیلی لائف میں ایسے رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے نا، کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اگر تکلیف پہنچی ہے تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خوش ہوتے ہیں اس سے، یا اگر ہمیں کوئی اللہ تعالیٰ نعمت دے دیں تو وہ ان کو بری لگتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں میں رویے ہوتے ہیں۔ اگر ایسے لوگوں میں رویے ہوں تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کڑنا نہیں ہے، کیا کرنا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، یعنی کہ تم اپنے دین پر ثابت رہو، تم جو کام کر رہی ہو نا وہ تم کرتی رہو اور صبر کرتی رہو، تو پھر کیا کرو گے؟ لا یضرکم کیدہم شیئا، تو ان کا جو ضرر کوئی بھی تمہیں، ان کی مکاری تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکے گی، چاہے وہ جلتے ہیں تو جلتے رہیں، آپ نے صبر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے جو نا مدد مانگنی ہے، اور جو آپ کام کر رہے ہیں بس آپ نے اس میں لگے رہنا ہے۔ ان اللہ بما یعملون محیط، اور بے شک اللہ تعالیٰ تمام اعمالوں کا احاطہ فرمائے ہوئے ہے۔ کامیابی کی نشانی ہی یہی ہے، صبر کرنا ہے اور تقوی اختیار کرنا ہے، بس باقی جو مرضی کرتے رہیں، آپ نے اس پر توجہ نہیں دینے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور جب آپ اپنے گھر سے صبح کے وقت نکلے اور مسلمانوں کو قتال کرنے کے لیے جگہوں پر بٹھا رہے تھے۔ اب یہ ہے جنگ احد کی جو ہے نا وہ بات آ رہی ہے یہاں پر۔
اب غدو کا مطلب ہے صبح صبح نکلنا، یعنی کہ صبح سویرے کام کرنا کے لیے نکلنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھ دی گئی ہے۔ اس وقت رزق تقسیم ہو رہا ہوتا ہے اور ہم سو رہے ہوتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں رزق میں برکت نہیں ہے، تو برکت کہاں سے آئے؟ جب اللہ تعالیٰ برکت دے رہے ہیں، جب رزق کا اعلان ہو رہا ہے کہ آ کے لے لو، تو ہم کہاں ہوتے ہیں؟ ہم سوئے پڑے ہوتے ہیں۔ تو صبح کے وقت میں برکت ہے، صبح جلدی اٹھ جائیں اور سارے کام کر لیں، تو شام کو جو ہے نا ہمیں کتنا فری ٹائم مل جاتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہیں اور علیم بھی ہیں، یعنی کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ جب سمیع بھی ہیں اور علیم بھی ہیں، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بٹھا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں سن بھی رہا ہوں اور جانتا ہوں، جب کوئی بھی کام کرنا ہے ساتھ ساتھ دعائیں اپنی جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ تو سن رہے ہیں، یہ تو نہیں اللہ نے کہا کہ یہ سارے کام چھوڑ دو پھر دعا کروں گا تو سنوں گا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہیں اپنی دعائیں کرتے رہیں۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب دو جماعتوں نے ارادہ کیا کہ وہ بزدل ہو جائیں، واللہ ولیہما، اللہ ان کے دوست، اللہ ان کا دوست ہے، اللہ نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ تعالیٰ پر ہی چاہیے کہ مومن بندے بھروسہ کریں۔ اب یہاں پر کہا کہ دو گروہ کیا تھے، انہوں نے بزدلی کا ارادہ کیا۔ اب جب ہجرت کے تیسرے سال جو ہے نا یہ غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا تھا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا کہ ہم مدینہ میں رہ کر ہی جنگ کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ کوئی بھی کام کرتے تھے تو آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ ضرور کرتے تھے۔ تو آپ نے جب صحابہ کرام سے پوچھا کہ ہم مدینہ میں ہی رہ کر جنگ کرنی چاہیے یا باہر نکل کر کرنی چاہیے، تو صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ چونکہ بدر میں تو نہیں جا سکے تھے، انہوں نے دیکھا تھا کہ بدر میں تو بڑی فتح ہوئی مسلمانوں کو اور بڑی مدد بھی آئی فرشتوں کی، تو پھر ذرا جو شیلے زیادہ ہو گئے تھے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم مدینہ میں نہیں رہتے، ہم باہر نکل کر جو ہے نا وہ کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ کیا تھا کہ ہم اندر ہی رہیں، لیکن چونکہ صحابہ کرام نے مشورہ دیا، آپ نے ان کا مشورہ قبول کیا۔ پھر جو مسلمان نکلے 1000 مسلمان تھے، اور جو کافروں کا لشکر تھا وہ 3000 کا تھا۔ اب منافقین جو تھے، جو دل سے تو مسلمان نہیں تھے، اوپر سے شو کرتے تھے، وہ چلے تو جاتے تھے لیکن بعد میں آدھے راستے سے واپس آ جاتے تھے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ انسان شروع سے ہی پتا ہے کہ میں اتنا ہی ہوں، لیکن جب سینٹر میں سے لوگ نکلتے ہیں نا تو زیادہ انسان کا ہمت ٹوٹ جاتی ہے کہ لو یہ بھی میرے ساتھ نکل گیا، کم ہو گئے ہم۔ تو جب مسلمان نکلے تو وہ 1000 تھے، تو جو عبداللہ بن ابئی جو منافقین کا سردار تھا، اس کے جو تھے وہ 300 بندے تھے، وہ 300 لے کر وہ راستے میں سے ہی واپس آ گیا کہ نہیں ہم نے نہیں لڑنا، اب مسلمان رہ گئے 700۔ تو پھر جو دو دوسرے گروہ تھے ان کا بھی جو ہے نا وہ دو تھے، ان کا بھی جو ہے نا وہ ذرا ایمان ڈاماڈول ہو گیا کہ یہ بھی جا رہے ہیں تو ہم بھی چلے جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا اور پھر وہ وہیں پر جمے رہے۔ یہ اس بارے میں اشارہ ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے بدر میں بھی تمہاری مدد کی تھی حالانکہ اس وقت بھی تم کمزور تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَن لَّن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، اور جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین سے فرما رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے کافی نہ ہوگا کہ تمہارا رب 3000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے جو مسلسل آئیں گے؟ بلا کیوں نہیں، ان تصبروا، اگر تم صبر کرو، وتتقوا، اور تقوی اختیار کرو، ویاتوکم من فورہم ھذا، اور دشمن تم پر فوراً آ جائے، یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا 5000 فرشتوں کے ذریعے جن پر نشان لگے ہوئے ہوں گے۔ یعنی کہ جب انسان صبر کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے، ٹھیک ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ آج فرشتے ہی آئیں گے، اللہ تعالیٰ بندوں کو بھیج دیتا ہے ہماری مدد کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم صبر کرو اور میرے راستے میں لگے رہو تو میری مدد ضرور آئے گی، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے ہی جو ہے نا وہ آزمائشوں کے لیے چنا ہوا ہے۔ اگر آپ صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد کریں گے۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ، اور یہ صرف اس لیے ہے کہ تمہارے لیے خوشخبری ہو اور تمہارے دل مطمئن رہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ جو کہا ہے نا کہ تمہارے پاس 5000 فرشتے آئیں گے، اس لیے تاکہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مضبوط ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو 5000 فرشتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ نے کسی کی مدد کرنی ہے تو اللہ نے تو کہنا ہے تو مدد ہو جانی ہے، ایک فرشتے کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف 5000 کا ذکر، کیونکہ ہم دل کمزور ہیں نا، تو ہمیں جب کہتے ہیں کہ اتنے بندے آ کے تمہاری ہیلپ کریں گے تو ہم مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اور
وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمت والا ہے. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ، اور تاکہ کافروں میں سے ایک گروہ کو ہلاک کر دے اور ان کو ذلیل کر دے تو وہ رسوا ہو کر واپس ہو جائیں. لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کچھ بھی اختیار نہیں ہے کفار کے معاملے میں. او یتوب علیہم، یا تو اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے، او یعذبہم، یا ان کو عذاب دے. فانہم ظالمون، کیونکہ وہ ظلم کرنے والے تھے. جب احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم نے آگے واقعہ بھی پڑھیں گے، اتنی جو ہے نا وہ کچھ چوٹیں آئیں، یہاں تک کہ کچھ آپ کے دانت مبارک بھی شہید ہو گئے تھے، اور یہاں تک کہ افواہ پھیل گئی تھی کہ آپ جو ہے وہ آپ کو شہید ہی ہو گئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے دانت مبارک ٹوٹ گئے، آپ کا خون بہ رہا تھا چہرے سے، تو آپ نے جو ہے نا فرمایا تھا کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی کہ جنہوں نے اپنے نبی کے چہرے کو خون آلود کر دیا، یعنی کہ ایک طرح سے آپ کے دل سے ذرا بد دعا نکلی ان کے لیے کہ یہ کامیاب نہیں ہو سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیس لک من الامر شیء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بد دعا نہ دیں، کیونکہ بہت اللہ کو پتا تھا نا کہ بعض ایسے لوگ بھی ہیں اس وقت جو بعد میں مسلمان ہو جائیں گے، جیسے کہ حضرت خالد بن ولید تھے. غزوہ احد میں وہ مشرکین کی طرف سے لڑے تھے، تو وہ مسلمان ہوئے، پھر اسلام کو کتنی ان سے تقویت ملی. ابو سفیان تھے، وہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق دے دے، اور اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ ان کو خود ہی عذاب دے دے گا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے. اللہ جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے. اللہ غفور اور رحیم ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو سود کو بڑھا چڑھا کر نہ کھاؤ. واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. واتقوا النار التي اعدت للکافرین، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اور اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف. وَجَنَّةٍ، اور اس جنت کی طرف. عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، اور جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بھاگو میری مغفرت کی طرف، بھاگو میری جنت کی طرف. اور جنت کیسی ہے کہ جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے. ہم کوئی کپڑا دیکھتے ہیں نا، اس کی لمبائی زیادہ ہوتی ہے اور چوڑائی کم ہوتی ہے. تو زمین اور آسمان کی جس کی چوڑائی ہے تو اس کی لمبائی کتنی زیادہ ہوگی. تو بعض حدیث میں آتا ہے کہ جنت کا ایک کنارہ دوسرا کنارے سے 40 سال کی مسافت پہ رہا ہے. اتنا ہے کہ آپ چلتے رہو 40 سال تک، وہ تب بھی ختم نہ ہو. وہاں پہ اللہ کی زمین، اللہ کی جنت بہت وسیع ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ زمین اور آسمان سے بہتر ہے، اور ہم ان کے پیچھے ہی بھاگتے رہتے ہیں. یعنی کہ ایک ہمیں قدم رکھنے کی جگہ ہی مل جائے نا تو وہ ہر چیز سے بہتر ہے ہمارے لیے. تو اس چیز کے لیے کوشش کرو. اب کس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا جنت تیار کی ہے متقین کے لیے. متقی کون ہے آگے اللہ تعالیٰ خود ہی بتاتے ہیں. الذین ینفقون فی السراء، وہ لوگ جو خوشی میں خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ جب ان کے پاس مال ہے تو وہ خرچ کرتے ہیں. والضراء، اور تکلیف میں، جب مال نہیں بھی ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں. مال نہیں بھی ہے تو کیسے خرچ کرنا ہے؟ دوسروں کی بھلائی کرو، دوسروں سے مسکرا کے ملو، ان کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آؤ. تو یہ بھی جو ہے نا وہ ہاں جی. والکاظمین الغیظ، اور جو اپنے غصے کو ضبط کرنے والے ہیں. والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محسنین کو سے محبت کرتا ہے. تو یہ کون سے کام ہے؟ خرچ کرنا ہے. کیسے؟ چاہے آپ کے پاس کم ہے چاہے زیادہ ہے، خرچ کریں. اپنے غصے کو کنٹرول کرنا سب سے زیادہ مشکل لگتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے اندر ہی آپ نے قابو میں رکھنا ہے، اس کو شو نہیں کرنا، ٹھیک ہے. اور پھر لوگوں کو معاف بھی کرنا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں نا کہ کرنا ہے، اور میں ان سے محبت کرتا ہوں. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت دے، تو کچھ خود بھی تو کرنا چاہیے نا. اللہ تعالیٰ نے ایسے تو نہیں نا پھر دے دینی. ہاں جی. اب اس کے بارے میں ایک واقعہ ہم نے پڑھا کہ امام زین العابدین جو تھے، ایک مرتبہ ان کی جو لونڈی تھی وہ ان کو وضو کرا رہی تھی. تو ان کا جو نا وہ جو وضو کرانے والا برتن ہے نا وہ ہاتھ سے گر گیا، جس کی وجہ سے ان کو چوٹ لگ گئی. اب وہ لونڈی تھی، لونڈی بھی کن کی تھی؟ وہ امام زین العابدین کی تھی. تو فوراً اب ان کو ہوا کہ اب ان کو غصہ آ جائے گا. تو اب انہوں نے کہا، فوراً انہوں نے آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، یہ والی آیت کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں، تو امام زین العابدین نے کہا کہ میں نے اپنے غصے کو ضبط کر لیا. پھر انہوں نے کہا والعافین عن الناس، کہ لوگوں کو معاف بھی کرتے ہیں. تو امام زین العابدین نے کہا کہ اچھا میں نے تجھے معاف بھی کر دیا. پھر انہوں نے پڑھا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں نے تجھے آزاد کر دیا. دیکھو لونڈیاں بھی کیسی تھی کہ قرآن پڑھی ہوئی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے.
قرآن میں کیا ہے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، اور اے میرے پیارے بندے وہ ہیں کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، او ظلموا انفسهم، یا اپنے آپ پر کوئی ظلم کر لیتے ہیں، یعنی کہ جب ہم کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں نا، اس کا مطلب ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ذکر اللہ، تو وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یعنی کہ گناہ ہو جائے گا لیکن تم نے کیا کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ کے سوا گناہوں کو بخشنے والا کون ہے، ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور جو اپنے انہوں نے کیا ہوتا ہے اس پر اصرار نہیں کرتے اور وہ جانتے ہیں، یعنی کہ اگر ایک دفعہ گناہ ہو جائے تو توبہ کرتے ہیں، بار بار وہ گناہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ پہلے کرتے جاؤ میں معافی مانگ لوں گا، یا میں چلو میں نے حج پہ تو جانا ہی ہے، یا میں نے عمرہ تو کرنے جانا ہے، تب تو سارے گناہ معاف ہو ہی جاتے ہیں، اس ٹائم تک چلو خیر ہے، تو گناہ ہو جاتا ہے اللہ سے معافی مانگنی ہے، اصرار نہیں کرنا، بار بار نہیں کرنا۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، اور وہ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کی جزا ہے، اور وہ کیا ہے، مغفرۃ من ربہم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہے، وجنات، اور باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ونعم اجر العاملین، اور بہت اچھا عمل ہے کام کرنے والوں کے لیے، قد خلت من قبلکم سنن، اور تم سے پہلے بھی بہت سارے واقعات گزر چکے ہیں پہلی امتوں کے، فسیروا فی الارض، زمین میں چلو پھرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو تم اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا، ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، اور یہ بیان ہے لوگوں کے لیے، ہدایت ہے اور نصیحت ہے متقین کے لیے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ہم نے پیچھے جنت کا پڑھا کہ جنت کا ایک خیمہ جو ہے نا وہ 3 میل لمبا ہوگا اور 3 میل ہی چوڑا ہوگا، اور اس کے 300 دروازے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دیں۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اور اے مومنو تم حق میں سست نہ پڑنا اور کفر کے مقابلے میں غمگین نہ ہونا، تم ہی سر بلند ہوگے اگر تم مومن رہو گے۔ ان یمسسکم کرہ فقد مس القوم کرہ مثلہ، اگر تم کو احد میں اب شکست ہوئی ہے تو اس سے پہلے بدر میں بھی تو ان کو شکست ہو چکی ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اور یہ لوگ ہیں اور یہ جو حالات ہیں جن کو ہم لوگوں میں باری باری بدلتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حالات بدلتے رہتے ہیں، آج اگر تم اچھے حالات میں ہو تو کل برے بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر آج برے ہیں تو کل اچھے بھی ہو سکتے ہیں، تو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے کہ اب ہم نے دیکھا کہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور جب انہوں نے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا احد میں، تو تھوڑی سی ان کو ٹیمپریری جو ہے شکست بھی ہوئی، وہاں پہ ان کو نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حالات اور دن بدلتے رہتے ہیں، ہاں، اور کیوں اللہ تعالیٰ بدلتے ہیں حالات، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ آزما لے کہ ایمان والا کون ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی دے کے آزماتے ہیں، کبھی لے کے آزماتے ہیں، جب دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ میرا شکر گزار رہتا ہے کہ نہیں رہتا، حد سے تو نہیں گزر جاتا، اور جب لے لیتے ہیں تو پھر میری ناشکری تو نہیں شروع کر دیتا۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور جان لے کے تم میں سے شہید کون ہے، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتے، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلِيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے ایمان والوں کو اور کافروں کو ختم کر دے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جانا نہیں کہ جہاد کرنے والے کون ہیں، وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والے کون ہیں، یعنی کہ جنت ایسے ہی نہیں ملے گی، اللہ نے پہلے ٹیسٹ لینا ہے۔ کسی بھی ہوتا ہے، جیسے بچے ہم پڑھتے ہیں تو ان کو اگلے درجے میں لے جانے کے لیے ٹیسٹ لیتے ہیں نا، ایسے تو نہیں کو کہتے کہ بھائی تم نے پڑھ لیا، ہمیں نظر آ رہا تھا تم پڑھ رہے تھے، چلو تمہیں اگلی گریڈ میں پروموٹ کر دیتے ہیں۔ اب اللہ نے ہمیں جنت میں پروموٹ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، ہمارا ٹیسٹ تو لینا ہے نا۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور بے شک اس میں شک نہیں کہ تم موت کے آنے سے پہلے اس کی آرزو کرتے تھے، یعنی کہ بدر میں نہ جانے کی وجہ سے مسلمان آرزو کرتے تھے، جو نہیں گئے تھے کہ ہائے ہم بھی جاتے، ہم بھی شہادت کا درجہ پاتے، تو اللہ تعالیٰ کہتے پہلے تو تم موت کی تمنا کرتے تھے، لیکن جب تم نے اس کو دیکھ لیا، احد میں دیکھ لیا کہ اب موت آنے ہی والی ہے، تو پھر اور موت تمہارے آنکھوں کے سامنے ہے، تو اس وقت پھر تم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی تو تم بھاگ کھڑے ہوئے سارے۔ وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف ایک رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، اور اس سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، افا اماتا او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر ان کو موت آ جائے یا وہ مقتول ہو جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے۔ اب جب بدر جو ہے احد کے میدان میں جب صحابہ کرام میں یہ بات پھیل گئی، غلط فہمی پھیل گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے شہید ہو گئے ہیں، تو مسلمانوں نے چھوڑ ہی دیا سب کچھ، انہوں نے یعنی کہ ہمت ہی ہار دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں تو اب ہم لڑ کر کیا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں،
وہ انہوں نے ایک دن دنیا سے جانا ہی جانا ہے. جب وہ چلے جائیں گے کیا ابھی تو وہ نہیں شہید ہوئے لیکن ایک دن تو جانا ہے, تو کیا ان کے جانے کے بعد تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ نہیں, ایسا نہیں ہونا. یہی آیت جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا نا, تو صحابہ کرام میں سے کوئی بھی یہ یقین نہیں کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. یہاں تک کہ حضرت عمر نے تلوار اپنی نکال لی تھی کہ کسی نے کہا کہ وہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو میں اس کی گردن ہی اڑا دوں گا. آپ حضرت عمر فرما رہے تھے کہ جیسے حضرت موسیٰ گئے تھے نا کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ملنے, ایسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ سے ملنے گے, وہ واپس آ جائیں گے. تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے یہ آیتیں تلاوت کی تھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی ہیں, اگر وہ فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں کیا تو اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ آپ نے فرمایا تھا حضرت ابو بکر نے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب فوت ہو چکے ہیں, اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ یہ جان لے کہ اللہ ہمیشہ رہے گا. تو تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اپنے دین کو چھوڑ نہیں دینا, اللہ تو ہمیشہ ہی ہے جس کی تم نے عبادت کرنی ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ تعالیٰ کا پیغام سارا تم تک پہنچا دیا ہے, اب تم نے عمل کرنا ہے آگے. وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا, اور جو الٹے پاؤں پھر جائے تو وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں دے گا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ, اور اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو ثواب دے گا. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, اور کسی بھی شخص کو موت نہیں آ سکتی مگر یہ کہ اس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے, کتاب معجلہ, اس کا وقت مقرر ہے اللہ کے حکم سے. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِيهِ مِنْهَا, اور جو دنیا کے ثواب کا ارادہ کرتا ہے تو ہم اس کو وہی دے دیتے ہیں. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ, اور جو آخرت کا ثواب کا ارادہ کرتے ہیں ہم اس کو وہ دیں گے. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ, اور ہم شکر گزاروں کو عنقریب بہت اچھی جزا دیں گے. وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ, اور بہت سے نبی گزرے ہیں جن کے ساتھ مل کر اللہ والوں نے بہت سی جنگیں لڑی. فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور جو اللہ کے راستے میں ان کو تکلیفیں آئیں ان کی وجہ سے وہ ہمت نہ ہارے. وَمَا ضَعُفُوا, نہ ہی کمزور پڑے. وَمَا اسْتَكَانُوا, اور نہ ہی کافروں کے مقابلے میں عاجز ہوئے. وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ, اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا, اور وہ جو صبر کرنے والے کیا کہتے ہیں, قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا, اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے. وَإِسْرَافَنَا, اور فی امرنا, اور ہمارے کاموں میں حد سے بڑھ جانوں کو معاف کر دیجیے. وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا, ہمارے قدموں کو مضبوط رکھ. وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ, اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. اور جب انہوں نے جنگ کی اور جب یہ دعا کی اور جنگ کی, فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا, تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا بھی بدلہ دیا. وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ, اور آخرت کا تو بہترین بدلہ ان کو عطا کیا. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, اور اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. بار بار آ رہا ہے نا محسنین محسنین, احسان کرو احسان کرو. احسان کیا ہے کہ جو کسی نے تمہارے ساتھ کیا اس سے بڑھ کر تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اور اگر اس نے نہیں بھی کیا اچھا سلوک تب بھی اس کے ساتھ اچھا کرو. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین, اے ایمان والو اگر تم ان لوگوں کا کہا مانو گے جنہوں نے کفر کیا تو وہ تم کو الٹے پاؤں پھیر دیں گے جس کی وجہ سے تم ناکام ہو جاؤ گے. بل اللہ مولاکم, اللہ تمہارا مولا ہے. وہو خیر الناصرین, اور وہ سب سے بہترین مدد کرنے والا ہے. تو یہ ہماری جو نا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میں تمہارا مولا ہوں, میں تمہارا دوست ہوں, اور سب سے بڑھ کر مدد کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. تو جس کے ساتھ اللہ ہے دنیا نہیں بھی اس کے ساتھ, تو پریشان نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب سے بہترین مدد کرنے والا ہی میں ہوں, دنیا کے سہارے نہ تلاش کرو, بس اللہ کو راضی کر لو. تو جب اللہ کو راضی کر لو گے اللہ آپ کا دوست خود بخود بن جائے گا, اور اللہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے بھی بندے کو پال دیتے ہیں. میرے پاس کچھ نہیں بھی ہوگا نا, بغیر سبب کے مجھے مل جائے گا. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ, اور ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسی چیز کو شریک ٹھہرایا جس کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی. ومأواہم جہنم, اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس مثوى الظالمین, اور ظلم کرنے والوں کے لیے بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ, اور بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جو اس نے تم سے کیا تھا جب تم اپنے حکم سے. حتی اذا فشلتم, یہاں تک کہ تم بزدل ہوگے. وتنازعتم فی الامر, اور اللہ کے حکم میں تم نے اور حکم کے بارے میں تم نے آپس میں اختلاف کیا. وعصیتم, اور نافرمانی کی. من بعد ما اراکم ما تحبون, اس کے بعد کہ تم نے وہ چیز دیکھ لی جو کہ تمہیں پسند تھی. اب یہاں پر ذکر آ رہا ہے کہ غزوہ احد میں, میں آپ کو پہلے ایک واقعہ بتا دیتی ہوں
تاکہ آپ کو آیتیں سمجھنے میں آسانی ہو. غزوہ احد میں جب گئے سب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا کہ احد پہاڑ اپنے بیک پہ رکھا اور اپنی آگے مسلمانوں کو ان کی جگہوں پہ بٹھا دیا کہ تم نے یہاں سے جو ہے نا کافروں کا مقابلہ کرنا ہے. اور صحابہ کرام کی ایک جماعت کو ایک گھاٹی پر اونچی جگہ پر جو ہے نا وہ کھڑا کیا کہ تم نے یہاں سے نہیں ہلنا، کیونکہ ظاہر ہے جو اوپر ہے وہ اچھا اس کا ویو ہے، وہ اچھا حملہ کر سکتا ہے لوگ ان کے اوپر، اور اگر کوئی پیچھے سے بھی آئے گا تو ان کو پتہ چل جائے گا، وہ ان کو وہاں سے بھی نہیں آنے دیں گے، پیچھے سے حملہ روکنا ہے. تو اب صحابہ کرام جب شروع میں جنگ ہوئی تو اب صحابہ کرام تو اوپر جمے رہے، اور جب ایک دم شروع جنگ ہوئی تو کافروں کو شروع میں کیا ہوئی، شکست ہوئی، مسلمان فتح یاب ہو گئے. اور جب وہ بھاگ نکلے کافر تو مسلمان ڈھیلے پڑ گئے. انہوں نے کہا کہ اب تو ہم جیت گئے، ہم مال غنیمت انہوں نے اکٹھا کرنا شروع کر دیا. اور جو اوپر چوٹی پر تھے اب ان میں آپس میں اختلاف ہو گیا. انہوں نے کہا کہ اب دیکھو وہ تو جیت گئے، مال غنیمت اکٹھے کر رہے ہیں، تو اب ہم بھی نیچے چلتے ہیں. تو کچھ نے کہا کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں تم نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے. لیکن چونکہ اب ان کی آپس میں اختلاف ہو گیا، ان میں سے کچھ زیادہ تر لوگ نیچے اتر آئے. تو جب نیچے اتر آئے اور جب دیکھا جو مشرکین جا رہے تھے، جن میں حضرت تھے خالد بن ولید تھے، انہوں نے دیکھا کہ وہ گھاٹی والا راستہ تو صاف ہو گیا. انہوں نے اپنے لوگوں کو لیا، وہ پیچھے سے آئے اور انہوں نے مسلمانوں کے اوپر پھر جو ہے نا وہ حملہ کر دیا. ہاں، تو پھر اس وقت مسلمانوں کو جو ہے نا وہ نقصان ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، اور جو ہے نا آپ کے چہرے سے بھی خون نکل رہا تھا، اور یہاں تک کہ یہ افواہ پھیل گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. اور جب یہ افواہ پھیل گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو بہت سارے صحابہ کرام کیا تھے، وہ انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آوازیں بھی لگائیں، ان کو جو صحابہ کرام تھے نا ان کو پیچھے سے آوازیں لگائیں. پھر جب آوازیں لگائیں پھر کافی مسلمان جو تھے وہ واپس پلٹے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد اکٹھے ہوئے، اور پھر جو ہے نا وہ کافر جو ہے نا وہاں سے پھر چلے گئے وہاں سے. اب اس میں یہ ہے کہ بے شک اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جو اس نے تم سے کیا تھا جب تم دشمنوں کو اللہ کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یعنی کہ گھاٹی سے اترنے سے پہلے اللہ نے تمہیں فتح دے دی، یہاں تک کہ تم بزدل ہو گئے اور حکم کے بارے میں اختلاف کیا، یعنی کہ نیچے اتریں یا نہ اتریں. منکم من یرید الدنیا، تم میں سے ایسے لوگ تھے جو دنیا کو پسند کرتے تھے، کہہ رہے تھے کہ ابھی ہمیں بھی مال غنیمت لے لینی چاہیے. ومنکم من یرید الآخرہ، اور بعض ایسے تھے جو آخرت کے طلبگار تھے کہ ہمیں نیچے نہیں اترنا چاہیے. ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اللہ نے تم کو دشمنوں کی طرف سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، یعنی کہ پھر دشمن واپس آ گیا. وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، اللہ تعالیٰ نے تم کو معاف کر دیا. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ مومنین پر بڑے فضل والا ہے. اِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ، جب تم مدینہ کی طرف دوڑ رہے تھے، یعنی کہ جب دوبارہ مشرکین آگے اور صحابہ کرام مدینے کی طرف دوڑ رہے تھے اور کسی کو اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے. وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، اور رسول تمہیں پیچھے سے پکار رہے تھے. فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں غم کے بعد ایک غم دے دیا. لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم اپنی شکست پر غمگین نہ ہو. وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور اس مصیبت کے اوپر غمگین نہ ہو. غم کے بعد غم کیا ملا؟ پہلے ان کو غم ملا کہ ہم ہار گئے ہیں، دوسرا غم ملا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ جو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں. ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَىٰ طَائِفَةً مِّنكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ایک تم پر امن نازل فرمایا اور تم پر اونگ طاری کر دی. وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرِ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ، اور تمہیں تو اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی اور یہ لوگ اللہ کے بارے میں زمانہ جاہلیت کے بارے کا خیال کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ، کہ کاش کہ ہمیں بھی اپنی جانوں میں کچھ اختیار ہے. یعنی کہ جو منافقین تھے وہ کہتے تھے کاش ہمیں بھی اپنی جانوں کے بارے میں اختیار ہوتا، ہم یہاں آتے ہی نہ، اگر ہم نہ آتے تو ہم بھی بچے رہتے. قل ان الامر كله للہ، آپ کہہ دیجئے کہ تمام حکم تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ اپنے ذہنوں میں وہ بات چھپا رہے تھے جو ظاہر نہیں کر رہے تھے. یقولون، اور وہ کہہ رہے تھے لو کان من الامر شیء ما قتلنا ھاہنا، کہ اگر ہم اپنے گھروں میں ہوتے تو ہم نہ مارے جاتے، ہمیں جنگ میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، کہ جن کے بارے میں قتل ہونا مقدر ہو چکا تھا وہ اپنی قتل ہونے کے لیے اپنی جگہوں سے نکل کھڑے ہوتے جہاں جہاں وہ قتل ہو کر گرے. یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم نہ آتے تو نہ ہم قتل کرتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن کے میں نے قسمت میں لکھ دیا تھا کہ انہوں نے یہاں قتل ہونا ہے، وہ آٹومیٹکلی اپنے گھروں سے نکلتے اور وہیں پر ہی آتے اور وہیں پر ہی قتل ہوئے تھے. گھر میں بیٹھنے سے کچھ نہیں ہونا تھا، جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہنا ہے.
وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، تاکہ اللہ آزمائے جو تمہارے سینوں میں ہے، وَلِيُمَحِّصَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو صاف کر دے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُور، اور اللہ تعالیٰ تو سینوں کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، اور بے شک جس دن دو جماعتیں آپس میں لڑیں، إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا، تو شیطان نے ان کو لرزش دے دی، یعنی کہ اب فتح ہو گئی ہے تو اب نیچے اتر آؤ۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ان کو معاف کر دیا، واللہ اللہ غفور اور حلیم ہے۔ آج کل میں نے نیٹ پہ بھی دیکھتی ہوں، اور یا میں نے ایک جگہ پڑھا بھی تھا کہ لوگ جو ہیں وہ بڑا صحابہ کرام، کچھ صحابہ کرام کے بارے میں نا وہ ایسی بات کرتے ہیں کہ یہ تو ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں کہ یہ تو احد والے دن بھاگ گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر، یعنی کہ ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ اب ہم نہیں ان کی شان میں کوئی بھی گستاخی کر سکتے، ایک بھی صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کریں گے نا تو ہم دین سے نکل جائیں گے۔ تو اس لیے تمام ہی صحابہ کرام کا احترام ہمارے اوپر واجب ہے، ان کا احترام کرنا ہے ہم نے۔ یا ایھا الذین آمنو، ہم بجائے ان کا ایمان جانچنے کے نہیں کہ صحابہ کرام میں سے وہ تو بھاگ گئے تھے، انہوں نے تو ایسے کیا تھا، تو ہمیں تو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ کہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، بار بار یہ آتا ہے۔ وہ تو اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ نے تو جیتے جی ان کو کہہ دیا کہ میں تم سے راضی ہوں، اور ہم ان کے ایمان کے بارے میں فکر مند ہیں، اپنی ایمان کی فکر نہیں ہے ہمیں۔ تو اللہ نے ایسی کوئی جو نا شیورٹی نہیں دی ہوئی کہ اللہ ہم سے راضی ہیں کہ نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم، اور اے ایمان والے ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائے جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں سے کہا اذا ضربوا فی الارض، جب وہ زمین میں سفر کرنے لگے، او کانوا غزا، یا جہاد کرنے لگے، لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، کہ اگر یہ جہاد میں نہ جاتے تو نہ مرتے، یعنی کہ منافقین کہتے تھے کہ مسلمانوں سے کہ اگر یہ نہ جاتے تو نہ مرتے، ان کو آر دلاتے تھے۔ لیجعل اللہ ذالک حسرۃ فی قلوبہم، اللہ تعالیٰ ان کو اس دل کو اس بات کو ان کے دلوں کی حسرت بنا دے گا۔ واللہ یحیی و یمیت، اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور اللہ ہی مارتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے۔ گھر میں بھی بیٹھے رہیں گے تو موت تو آئی جانی ہے، ڈرنا جو میرا وقت لکھا ہوا ہے نا، نہ تو اس سے ایک سیکنڈ آگے ہے نہ ایک سیکنڈ پیچھے ہے۔ تو اب جنگ میں جا کے شہید ہونا ہے یا گھر میں ایسے ہی مرنا ہے؟ مرنا تو ہے ہی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھنے والے ہیں۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی طرف سے جو مغفرت اور رحمت ہے ان چیزوں سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو۔ اللہ کے راستے میں مر جاؤ گے تو کیا ملے گی؟ اللہ کی رحمت ملے گی، اللہ کی مغفرت ملے گی، وہ تمام جہانوں سے زیادہ بہتر ہے۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اگر تم مر گئے یا قتل ہو گئے تو اللہ کی طرف ضرور بضرور جمع کیے جاؤ گے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ صحابہ کرام کے لیے نرم، آپ لوگوں کے لیے نرم ہیں۔ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل ہوتے، سخت مزاج ہوتے تو لوگ آپ سے منتشر ہو جاتے، آپ کے پاس آتے ہی نہ۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کو معاف کر دیجئے، یعنی کہ صحابہ کرام جو احد والے دن آپ کی بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بھی ان کو معاف کر دیا، فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ بھی ان کو معاف کر دیجئے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے بخشش مانگیے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان کو اپنے مشوروں میں شریک کیجئے تاکہ ان کی ندامت ختم ہو جائے نا کہ ان کو پھر مشورے میں شریک کیا جا رہا ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، اور جب آپ کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ پر بھروسہ کریں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اور اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ مشورہ کیا ہے؟ امانت ہے۔ اس میں کہا نا کہ مشورہ کیجیے ان کے ساتھ، تو اگر کوئی مشورہ کرنا سنت بھی ہے، کوئی بھی کام کریں تو ان سے مشورہ لیں کہ جن کو آپ کو پتا ہے کہ یہ ہمارے خیر خواہ ہیں اور ہمیں اچھا ہی مشورہ دیں گے۔ مشورہ لینا سنت ہے، اور جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ مشورہ کیا ہے؟ امانت ہے۔ تو اچھی جو ہے نا وہ مشورہ دینا چاہیے، جو آپ اپنے لیے سمجھو کہ جو میں اپنے لیے کرنا چاہوں وہ میں اس کا مشورہ دوں۔ لیکن اگر کوئی مشورہ دے تو ضروری نہیں ہو جاتا کہ آپ اس کے مشورے پر عمل بھی کریں، پھر آپ نے اپنا سوچنا تو ہے ہی ہے جو آپ کو بہتر لگے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، اور اگر اللہ ہی تمہاری مدد نہ کرے تو اس کے بعد تمہاری مدد کون کر سکتا ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر ہی بھروسہ کرے مومن بندے۔ اللہ کی مدد ہے تو سب کچھ ہے، اللہ کی مدد نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تمام دنیا مل کر بھی چاہے کہ تمہیں کوئی چیز دے دے اور اللہ نے نہیں لکھی تو تمہیں نہیں مل سکتی، اور اگر تمام دنیا میں چاہے مل کر چاہے کہ تم سے کوئی چیز چھین لے، اور اگر اللہ نہیں چاہتے کہ وہ چھینے تو کوئی تم سے چھین نہیں سکتا۔ صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے۔
وما کان لنبی ان یغل، اور کسی نبی کی شان نہیں کہ وہ خیانت کرے. یعنی کہ جب مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا تو ایک جو چادر تھی وہ نہیں مل رہی تھی مال غنیمت کی، تو بعض لوگوں نے کہا اپنے دل میں جو ہے نا سوچا کہ، یا انہوں نے آپس میں کہا کہ ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ لی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی نبی کی شان نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا وہ خیانت کرے. ومن یغل یأتی بما غل یوم القیامہ، اور جو خیانت کرے گا تو وہ خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت کے دن لے کر آئے گا. ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون، پھر اس کو ہر شخص کو اس کے کام کا بدلہ دیا جائے گا اور اس پر ظلم نہ ہوگا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ تقسیم ہو رہی تھی، مال غنیمت تقسیم ہو رہی تھی، بار بار اعلان ہو رہا تھا کہ جو جس کے پاس جو بھی مال غنیمت کا سامان ہے وہ لے آئے. پہلے سارا ایک جگہ اکٹھا کیا جاتا تھا، پھر اس کو جو ہے نا وہ سارے مسلمانوں میں برابر تقسیم کر دیا جاتا تھا. تو جب مال غنیمت تقسیم ہو گیا تو ایک شخص آیا جو بالوں سے بنی ہوئی ایک رسی لے کر آیا تھا. کیا اس کی ویلیو ہوگی؟ کوئی نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے نا یہ پہلے تم اس وقت کیوں نہیں لے کر آئے؟ تو اس نے کہا کہ تم نے آواز نہیں سنی تھی؟ تو انہوں نے کہا ہاں سنی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ لے کر کیوں نہیں آئے؟ کس چیز نے تمہیں روکا کہ تم جو ہے نا وہ اس کو نہ لے کر آتے؟ اب تم اس کو قیامت کے دن ہی لے کر آنا، اب میں تم سے ہرگز قبول نہیں کروں گا. یعنی کہ اب اس کا جو ہے نا تمہیں سزا جو ہے وہ قیامت والے دن ہی ملے گی. تو کسی بھی امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے. کسی نے آپ کے پاس ایک ذرہ بھی رکھوایا نا تو ویسا ہی اس کو واپس کرنا چاہیے. ہم قیامت کے دن وہ دے نہیں سکتے. یہاں پہ تو وہ چیز دے دیں گے، قیامت والے دن تو اپنی نیکی دیں گے. ہم تو اگر ہم سوچیں نا کہ ہم نے لوگوں کا حق دینا ہے یا کسی کو ہم نے کچھ برا بھلا کہا ہے، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہمیں بندوں کے ہی حوالے کر دیں گے. وہ کہیں گے کہ جاؤ فلاں سے ہی معاف کروا کے آؤ اپنا گناہ. اللہ تو نہیں نا بندوں کے حقوق معاف کریں گے. تو یہاں پھر اللہ تعالیٰ وہ کیا کہے گا کہ اچھا اپنی نیکیاں مجھے دے دو. پھر نیکیاں دیں گے. اگر ہم وہ دے دینی ہے اللہ تعالیٰ نے جب حساب کتاب کا، ہاں جی ہم تو نہیں دیں گے لیکن اللہ تعالیٰ تو ہمارا تو جو نا وہ مال نامہ ایسے ہی خالی ہو جانا جب ہم لوگوں کو دینی پڑیں گی ہمیں اس کے بدلے میں نیکیاں. افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم، اور کیا ایسا شخص جو اللہ کی رضا کا تابع ہو ایسے شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کے غضب کا مستحق ہو؟ یعنی کہ جنت والا ایک مومن اور کافر کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، اور کافر کا ٹھکانہ تو جہنم ہے. وبئس المصیر، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. ہم درجات عند اللہ، اور اللہ کے نزدیک لوگوں کے مختلف درجات ہیں. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں جو وہ کرتے ہیں. یعنی کہ جیسا عمل ویسا ہی درجہ. اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگوں کے بھی درجات ہیں، اور کسی کا بھی عمل کسی نبی کے عمل سے بلند نہیں ہو سکتا. ہم جتنا مرضی کر لیں ہم کسی نبی کے عمل سے بلند عمل نہیں کر سکتے. اسی طرح ہم کسی صحابہ کے اخلاص کو بھی نہیں پہنچ سکتے. ہم اگر احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ دے دیں نا تو وہ جو صحابہ کرام نے جس اخلاق سے دیا، ہم اس اخلاق سے دی ہوئی ایک کھجور کا صدقہ برابر نہیں کر سکتے، اس کا برابری نہیں کر سکتے. لقد من اللہ علی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا جب ان میں سے ہی ایک رسول بھیجا جو ان کے اوپر ان کی آیات کو پڑھ کر سناتا ہے. وہ یزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے. یعنی کہ علم سیکھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اپنا تزکیہ کرنا. جو قرآن پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ جب تک اگر ہم اپنے آپ کو بدلیں نہیں تو قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ ٹھیک ہے، وہ تو ایک پڑھنے کے اوپر نیکیاں تو مل ہی رہی ہیں ہمیں جو ہم بغیر سوچے سمجھے پڑھتے ہیں، لیکن وہ بھی ہم درست نہیں پڑھتے، اکثر اوقات غلط پڑھ دیتے ہیں. تو قرآن پڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ اپنا تزکیہ بھی کرنا ہے، اپنے آپ کو چینج بھی کرنا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور نبی ان کو کتاب سکھاتا ہے، حکمت سکھاتا ہے. اور اس سے پہلے کوئی شک نہیں کہ تم لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیھا، اور جس وقت تم کو ایسی تکلیف پہنچی جس کی دگنی مصیبت تم پہنچا چکے ہو. یعنی کہ غزوہ احد میں اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو تم بدر میں ان کو ایسی مصیبت تم بھی ان کو پہنچا چکے ہو. قلتم ان ھذا، اور تم یہ کہتے ہو کہ یہ کیسے ہو گیا. قل ھو من عند انفسکم، اب کہہ دیجئے کہ یہ تمہاری اپنی ہی کوتاہیاں ہیں. اگر احد میں تمہیں تکلیف پہنچی تو اپنی ہی کوتاہی کی وجہ سے. ان اللہ علی کل شیء قدیر وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ وليعلم المؤمنین، اور جو تکلیف تمہیں پہنچی غزوہ احد کے دن اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ، وہ اللہ کے حکم سے تھی اور جان لے اللہ تعالیٰ کہ مومن کون ہے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی جان لے کہ منافق کون ہے. وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے منافقین سے کہ آؤ اللہ کے راستے میں قتال کرو یا دفاع کرو، تو کہتے ہیں منافق کہتے ہیں لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ، کہ ہمیں تو لڑنا ہی نہیں آتا، اگر ہمیں لڑنا آتا تو ہم ضرور آپ کے ساتھ لڑتے. کہہ دیجئے ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اور وہ اس وقت نفاق میں
کفر سے زیادہ نزدیک تھے، ایمان سے دور تھے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ اپنے منہ سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اور وہ جو چھپاتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتے ہیں۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا اور خود جہاد میں نہیں گئے، لو اطاعونا ما قتلوا، اگر وہ بھی ہماری بات مانتے تو مرتے نہ، یعنی کہ خود بھی نہیں گئے اور کہتے اگر یہ بھی نہ جاتے تو قتل نہ ہوتے۔ قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، آپ کہہ دیجئے اپنی جانوں سے موت کو دور کر کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو۔ اگر آج جہاد میں نہ جانے کی وجہ سے تم نہیں مرے تو کیا ہمیشہ نہیں مرو گے؟ موت دور کر سکتے ہو اپنے آپ سے؟ نہیں کر سکتے۔ وہ تو جو جہاد میں گئے، اللہ تعالیٰ تو ان کے بارے میں آگے کہہ رہے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ان کو تو مردہ نہ کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو فضل دیا ہے اس پر وہ خوش ہوتے ہیں۔ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم، اور خوش ہو رہے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے جو ان کے پاس آئے نہیں۔ اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور وہ خوش ہو رہے ہیں اس نعمت، اللہ کی نعمت کی وجہ سے، اور اس بات سے خوش ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ مومنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ اگر انہوں نے اپنی جان دی ہے تو ایسا بدلہ پا رہے ہیں جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور رسول کے حکم کو مان لیا اس کے بعد کہ ان کو زخم پہنچ چکا تھا۔ اب یہاں پر کیا ہوا کہ جب غزوہ احد ہو گیا اور مشرکین مسلمانوں کو جو ہے نا وہ تکلیف پہنچ گئی، بڑا نقصان ہو گیا، تو ان کو مسلمانوں کو پھر ابھی یہ واپس مدینہ پہنچے ہی تھے، ابھی زخمی حالت میں تھے سارے، تو ان کو یہ خبر پہنچی کہ مشرکین جو ہیں ان کے دل میں آئی کہ ہم نے کیوں مسلمانوں کو چھوڑ دیا۔ یہ بھی اللہ نے ان کے دل میں ڈالا کہ اس وقت مسلمانوں کو شکست ہو رہی تھی لیکن وہ واپس چلے گئے۔ پھر جب واپس پہنچے تو پھر ان کے دل میں آئی کہ ہم ایک اسی وقت ان کا کام تمام کیوں نہیں کر دیا۔ تو پھر مسلمانوں کو یہ خبر پہنچی کہ یہ جو ابو سفیان ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم دوبارہ حملہ کرنے لگے اسی وقت ہی، اور یعنی کہ اب وہ سارے زخمی ہیں اور جو ہے نا فوراً کو کہا جا رہا ہے کہ پھر نکلنا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنہوں نے زخم پہنچ جانے کے بعد اللہ کی بات کو مانی، اللہ کی بات مانی، للذین احسنوا منہم، جنہوں نے اچھے کام کیے، واتقوا، اللہ سے ڈرے، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ تو مسلمان باوجود اس کے کہ وہ زخمی تھے وہ فوراً قتال کرنے کے لیے دوبارہ تیار ہو گئے۔ اس وقت ہمیں کتنا مشکل لگتا ہے، ابھی کلاس اگر آپ جائیں، کلاس سے آپ کو چھٹی ہو اور پھر آپ کو کہا جائے پھر کلاس ہے، مشکل لگے گا نا دوبارہ آنا۔ دیکھیں ان کو کہا کہ قتال کر کے ابھی وہ اتنے زخموں سے چور ہیں، ابھی انہوں نے ہتھیار بھی نہیں اپنے اتارے اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ پھر نکلنا ہے، تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں کیا کہا؟ لبیک کہ ہم آتے ہیں۔ ایسے ہی نہیں اللہ نے ان کو کہا رضی اللہ عنہم، جنت زندگی میں جیتے جی جنت کی بشارت ایسے ہی نہیں ان کو مل گئی جن سے اللہ راضی، اور کیا ہو کہ جن کو جیتے جی اللہ نے کہہ دیا میں تم سے راضی ہوں۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، کہ ان سے لوگوں نے کہا کہ وہ کافر تمہارے لیے دوبارہ جمع ہو رہے ہیں، فخشوہم، ان سے ڈر جاؤ، فزادہم ایمانا، تو اس بات نے ڈرنے کی بجائے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی اور بڑا اچھا کارساز ہے۔ ہمیں بھی اگر کوئی تکلیف آئے، مشکل آئے تو کیا پڑھنا ہے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور اللہ ہی، ہم اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے کسی کو وکیل بناتے ہیں نا کہ ہم سے نہیں بولا جائے گا، یہ ہمارا مقدمہ اچھی طرح لڑے گا، تو سب سے بہترین وکیل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کسی کے ساتھ کوئی بھی آپ کا معاملہ ہے تو سب سے بڑھ کر اچھا وکیل اللہ کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے کہ جو اس سے بہتر آپ کا مقدمہ کون اور لڑ سکتا ہے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی آگ میں ڈالا گیا تھا نا تو انہوں نے بھی اس وقت یہی دعا پڑھی تھی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کا فضل لے کر لوٹے اور ان کو کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچی، یعنی کہ جب وہ نکل پڑے پھر ان کو مشرکین کے دلوں میں آیا کہ نہیں ہم نہیں لڑتے، وہ واپس چلے گئے اور مسلمان بغیر لڑے ہی دوبارہ پھر واپس آ گئے۔ تو اللہ نے کہا صرف لبیک کہنے سے ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل دے دیا، حالانکہ ان کو لڑنا پڑا ہی نہیں وہاں جا کر۔ واتبعوا رضوان اللہ، اور وہ اللہ کی رضوان، اللہ کی رضا لے کر لوٹے۔ واللہ ذو فضل عظیم انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، اور یہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ شیطان ہی کہتا ہے نا کہ جہاد میں جاؤ گے مر جاؤ گے، پیسہ خرچ کرو گے فقیر ہو جاؤ گے، اپنی اولاد کو اللہ کے راستے میں دے دو گے تو تمہارا کیا بنے گا، وہ تو دین کے کاموں میں لگ جائے گی۔
شیطان ڈراتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فلا تخافوہم، شیطانوں سے نہیں ڈرنا، وخافونی، مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. ولا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو وہ لوگ رنجیدہ نہ کر دیں جو تیزی کے ساتھ کفر میں جا پڑے ہیں. انہم لن یضروا اللہ شیئا، وہ اللہ کو کوئی ضرر نہیں دے سکیں گے. یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الاخرہ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کو آخرت میں کوئی بھی حصہ نہ دے. یعنی کہ اگر وہ کفر میں پڑے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کفر میں اس لیے رہنے دیا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. دنیا میں اللہ نے ان کو جو چاہیں دے سکتے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا، اور جنہوں نے کفر کو خرید لیا ایمان کے بدلے میں، وہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ یہ گمان نہ کریں کہ ہم جو ان کو مہلت دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے. اگر ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ہم برے کام کر رہے ہیں، ایسے کام کر رہے ہیں جو اللہ کی نافرمانی والے ہیں، اور اللہ ہماری پکڑ نہیں کر رہا، ہمیں دنیا ملتی چلی جا رہی ہے، ہمیں رزق کھلا مل رہا ہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں اس کو اچھا گمان نہ کرو، اللہ ایک ہی دفعہ پکڑیں گے. انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم اس لیے ان کو مہلت دے رہے ہیں تاکہ وہ اور گناہ کرتے رہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِینٌ، اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے. یعنی کہ اگر گناہوں کے باوجود پکڑ نہیں نہ ہو رہی تو یہ ڈرنے کی بات ہے. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، اور اللہ تعالیٰ مومنین کو اس حال میں نہیں چھوڑتا جس پر تم اب ہو، یہاں تک کہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے. اللہ تعالیٰ اس وقت تک آزماتے رہیں گے جب تک کہ پاک اور ناپاک الگ الگ نہ ہو جائیں، مومن اور کافر الگ الگ نہ ہو جائیں. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور اللہ تعالیٰ آپ کو غیب کے امور کے بارے میں نہیں بتاتا. ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، مگر اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے منتخب کر دیتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غیب کا علم صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں جتنی بھی نیکسٹ باتیں بتائی ہیں نا کہ قیامت کے نزدیک جو آنے والے وقت کی باتیں ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اتنی بات بتاتے ہیں، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا دیتے ہیں. یعنی کہ غیب کا علم اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کی باتیں ہمیں بتائیں، وہ بھی اتنی جتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بتائیں. غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو یہ جو آتے ہیں نا جو بتاتے ہیں ہمیں مستقبل ہاتھ دیکھنے والے، اور جو جادوگر، اور یہ بتاتے ہیں کہ ہم آپ کو مستقبل کا حال بتائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ غیب کا علم صرف میرے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے، اور ان کی باتوں پہ یقین بھی نہیں کرنا چاہیے. اتنا اب نے کبھی اس طرح کے لوگوں کو دیکھا ہے کہ کبھی وہ بڑے کوئی خوشحال ہوں یا بڑے اچھے ہوں، وہ بھی برے حالوں میں ہی ہوتے ہیں. اتنا ان کو غیب کا علم ہو تو اپنی حالات کو کیوں نہ سدھار لیں. وہ فآمنوا باللہ ورسلی، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. وان تؤمنوا، اگر تم ایمان لاؤ، وتتقوا، اور تقوی اختیار کرو، فلکم اجر عظیم، تو تمہارے لیے بڑا ہی اجر ہے. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وهو خير لهم، اور ہرگز خیال نہ کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو انہیں اپنے فضل میں سے دی ہے کہ بخل کرنا ان کے لیے بہتر ہے. بل هو شر لهم، بلکہ بخل کرنا ان کے لیے برا ہے. سیطبقون ما بخلوا به یوم القیامہ، اور قیامت کے دن جس چیز کا وہ بخل کریں گے اس کا ان کو طوق پہنایا جائے گا. یعنی کہ جو مال اکٹھا کرتا ہے اور اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کا طوق اس کو پہنایا جائے گا. اگر ایسا شخص ہے اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے لیکن اس کی زکوٰۃ دیتا ہے اور لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے تو وہ اس میں شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے زمین اور آسمان کی میراث. تمام مال، تمام حکومت اللہ تعالیٰ کی ہے. جسے چاہے اللہ مال دیں، جیسے چاہے اللہ مال تقسیم کرے، کسی کا ذاتی اختیار نہیں ہے اس میں. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس پر خوب جانتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ نے مال دیا پھر اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں دی تو اس کا مال قیامت کے دن ایک گنجا سانپ بن کر آئے گا. اور جو اس کے جو نا وہ گنجا کیوں ہوگا کہ اس کا زہر اتنا تیز ہوگا کہ جس کی وجہ سے اس کے بال اڑ گئے ہوں گے. اور وہ جو ہے وہ اس کا توق، یعنی کہ اس کے گلے میں وہ سانپ لپیٹ دیا جائے گا، وہ اس کی بانچھوں کو پکڑ لے گا، یعنی کہ یہاں سے وہ سانپ اس کو پکڑ لے گا اور اس کو کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. ایسا مال چاہیے ہمیں؟ نہیں نہ چاہیے. تو ہر وہ مال جو اللہ نے ہمیں دیا، مال بذات خود برا نہیں ہے، مال جمع کرنا برا نہیں ہے جب تک کہ آپ اس کے اندر لوگوں کے حقوق دے رہے ہو، وہ آپ
وہ آپ کے لیے کنز نہیں ہے پھر. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے یہ کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں. ایک یہودی جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آیا، اس نے کہا کہ ہم نے تو سنا ہے تمہارا رب فقیر ہو گیا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کیوں؟ انہوں نے تمانچہ مار دیا اس کے منہ کے اوپر. حضرت ابو بکر صدیق نے یہودی کے منہ پہ، اس نے کہا کیونکہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسی باتیں بتا رہے ہیں، وہ تو کہتے اللہ تمہارا، اللہ تو کہہ رہا ہے خرچ کرو اللہ کے راہ میں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون اللہ کو قرض دے گا. اس کا مطلب ہے تمہارا رب تو فقیر ہے، ہم امیر ہیں جو اللہ ہم سے جو ہے نا وہ قرض مانگ رہا ہے. سنکتب ما قالوا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم عنقریب ان کی باتوں کو لکھ رہے ہیں جو وہ کہتے ہیں. وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اور جو ان نبیوں کو بغیر حق کے قتل کرتے ہیں وہ بھی ہم نے لکھ رکھا ہے. وَنَقُولُ، اور ہم ان سے کہیں گے ذُوقُوا عذاب الحریق، کہ اب جلنے کا عذاب چکھ لو. ذَلِکَ بِمَا قَدَّمَتْ أَیْدِیکُم، اور یہ سارے جو عذاب ہیں یہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَیْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِیدِ، اور اللہ تو بندوں کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں ہے. الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، اور ان لوگوں نے کہا کہ بے شک اللہ نے ہم سے کہا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک کہ ہمارے پاس وہ ایسی چیز کی قربانی نہ لے آئے جسے آگ کھا جائے. یعنی کہ وہ یہودی کہتے تھے کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں نا تو ہمیں منہ مانگا معجزہ دیں، کہ جیسے کہ پہلے انبیاء پہلے جو زمانے میں ہوتا تھا نا، ان کا جو صدقہ ہوتا تھا وہ کیسے قبول ہوتا تھا؟ وہ صدقہ جا کے جو ہے نا وہ، یا جو قربانی ہوتی تھی وہ ایسے قربانی ہوتی تھی کہ وہ اس کو پہاڑ پہ جا کر رکھ دیتے تھے، آگ آتی تھی جس کی قربانی کو آگ جلا دیتی تھی، وہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ قبول ہو گئی ہے. دیکھیں یعنی کہ دنیا میں پتہ چل جاتا تھا کہ میرا قبول ہے، اس کا قبول نہیں ہے. اللہ نے ہماری کتنی پردہ پوشیاں رکھی ہوئی ہیں کہ اللہ ہم جیسا مرضی دیں، جیسا مرضی عمل کر رہے ہیں، اللہ دنیا میں نہیں بتاتا کہ تیرا قبول ہے یا نہیں. تو یہ یہودی آئے کہ جیسے پہلے انبیاء کا ہوتا تھا نا کہ قربانی رکھتے تھے، آگ آ کے کھاتی تھی، تو آپ بھی ہمیں ایسی ہی معجزہ دکھائیں پھر ہم ایمان لے کر آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیجئے قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات، کہ میرے سے پہلے بھی رسول آئے تھے جو نشانیاں لے کر آئے تھے. وبالذی قلتم، اور یہی نشانی لائے تھے جو اب تم مجھ سے مانگ رہے ہو. فلما قتلتموہم ان کنتم صادقین، تم تب بھی نہیں مانے، اگر تم سچے ہو تو تم نے ان کو کیوں قتل کیا تھا. فإن کذبوک فقد کذب رسل من قبلک، اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلا چکے ہیں. جاءوا بالبینات والزبر والکتاب المنیر، جو وہ رسول بھی کھلی نشانیاں لائے تھے، صحیفے لائے تھے اور روشن کتاب لائے تھے. کل نفس ذائقۃ الموت، اور ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم کو قیامت کے دن پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. اب اللہ تعالیٰ، ہم دنیا میں کامیابی کا معیار کیا سمجھتے ہیں؟ مال و دولت، گھر گاڑی بڑی ہونی چاہیے، پیسے ہونے چاہیے، خوبصورتی ہونی چاہیے، اولاد ہماری اچھی عہدوں پر ہونی چاہیے. لیکن اصل کامیابی کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، کہ جو آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، وہ کامیاب ہے. اب یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم ہم اس کامیابی میں آتے ہیں کہ نہیں. دنیا کی کامیابیاں بھی ضروری ہوتی ہیں لیکن اتنی نہیں کہ آپ اس کے لیے آخرت کی کامیابی کو قربان کر دیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا تو صرف ایک دھوکے کا سامان ہے، اس کے پیچھے ہی ہم پھرتے رہتے ہیں اور ایک دن ختم ہو جائے گی، اور جب اگلے جہان میں آنکھ کھلے گی نا پھر پتہ چلے گا وہ تو زندگی ایک دھوکہ ہی تھا. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور تم ضرور بضرور آزمائے جاؤ گے اپنی جانوں کے بارے میں اور اپنے مالوں کے بارے میں، کیونکہ ان کی ہی محبت سب سے زیادہ ہے ہمارے دل میں، ہماری جان اور ہمارے مال. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور ضرور بضرور تم اہل کتاب سے سنو گے. اور وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جو شرک کرنے والے ہیں ان سے بہت سی دل آزاری کی باتیں سنو گے. یعنی کہ ہم بھی دیکھیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اہل کتاب ہیں اور مشرک ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں آپ کو جو ہے نا وہ بڑی بری ایسی باتیں بتائیں گے جن کا آپ کا دل آزاری ہو جائے گی. تو پھر ہم بھی ایسی سچویشن سے گزرتے ہیں، ہم ایسے لوگوں میں رہتے ہیں جن کی باتیں ہمیں دل آزاری لگتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم نے کیا کرنا ہے، اللہ یہ بتاتے ہیں ہمیں. یہ صرف اس وقت نہیں تھا، قرآن کو ہم نے آج امپلیمنٹ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا قرآن میں کس کا ذکر ہے؟ تمہارا ذکر ہے، تم سے پہلے بندوں کا. میرا نام تو نہیں لکھا ہوا قرآن کے اندر،
میں نے خود دیکھنا ہے کہ اللہ میری زندگی میں یہ آیت کیا کہتی ہے مجھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسی بات پیش آئی کہ تمہیں لوگوں کی باتوں سے ایذا ہو، وَإِن تَصْبِرُوا اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ کہ بے شک یہ بڑے ہی ہمت کے کاموں میں سے ہیں. اللہ نے کہا کہ چونکہ تم ایمان والے ہو، تم صبر کرو، تقوی اختیار کرو، اور انہوں نے کہا ہے یہ ہمت کا ہی کام، آسان نہیں ہے لیکن کرو گے تو زندگی آسان ہو جائے گی. اڑنے سے بھی کچھ حاصل تو نہیں ہوتا کہ ہو یا وہ منع تو نہیں ہو جاتے، کچھ بھی نہیں ہوتا. انسان کو تانا سب سے زیادہ برا لگتا ہے نا. جو قول کی بات ہے، زبان کی بات ہے، وہ کبھی بھولتی نہیں ہے، وہ کئی سالوں بعد بھی یاد آتی ہے، ویسی ہی تکلیف ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو کوئی تکلیف پہنچی اور وہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیتے ہیں. تو لیکن اگر کئی سال بعد جب کبھی اس کو وہ یاد آئے اور ویسی ہی تکلیف ہو اور پھر وہ انا للہ پڑھے، تو پھر اس کو دوبارہ اجر ملتا ہے اس بات کا. تو چاہے آپ کو بعد میں بھی یاد آتی ہیں، پھر بھی آپ نے کیا پڑھنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور جب ہم نے پختہ عہد لے لیا اہل کتاب سے، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں لوگوں کو بتاؤ گے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ اور ان نشانیوں کو چھپاؤ گے نہیں. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کو پس پشت ڈال دیا. وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اور حق باتوں کو بیچ دیا تھوڑی قیمت کے عوض. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ اور بہت بری چیز ہے جو یہ خریدتے ہیں. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ جو اپنے کیے پر خوش ہوتے ہیں، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا اور خوش ہوتے ہیں ان کاموں پر جو انہوں نے اور چاہتے ہیں کہ جو کام انہوں نے نہیں کیے اس پر ان کی تعریف کی جائے. فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ تو آپ ان کے بارے میں یہ ہرگز گمان نہ کریں کہ وہ عذاب سے چھوٹ گئے، یعنی کہ وہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کاموں کا کریڈٹ ان کو مل جائے جو کیے نہیں ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور بے شک یہ جو آیت ہے نا، یہ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ سے لے کے وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تھے تو آپ کیا کرتے تھے، سب سے پہلے آپ اپنی آنکھوں کو اپنے ہاتھوں سے ملتے تھے اور پھر یہ والی آیات کو پڑھتے تھے. تہجد میں پڑھتے، تہجد کے لیے جب اٹھتے تھے اس وقت. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب بے شک آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے میں اور یکے بعد اور دن اور رات کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. ان الذین یذکرون اللہ قیاما عقل والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہوئے، قعود بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم اور لیٹے ہوئے، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض اور زمین اور آسمان کے پیدا کرنے میں غور و فکر کرتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کب کرنا ہے؟ اٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا ہے. کیونکہ اس کے لیے کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ نے وضو کیا ہو، آپ پاک ہوں نہ پاک ہوں، جیسے بھی ہیں آپ کی زبان تو پاک ہے، آپ اللہ کا ذکر ہر وقت کر سکتے ہیں. اور پھر ذکر ہی نہیں کرتے، زمین اور آسمان کی تخلیق میں غور و فکر بھی کرتے ہیں. جب غور و فکر کرو گے تو اللہ کی حقانیت خود ہی دل میں آ جاتی ہے. زمین و آسمان میں دیکھو، غور کرو، اپنے اندر ہی غور کر لیں کہ میرے اندر کیا کیا چل رہا ہے، کون چلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں. اپنی زندگی پہ غور کریں نا، جب سے ہم پیدا ہوئے آج تک کیسے اللہ تعالیٰ نے جیسے جیسے بھی حالات آئے ویسے حالات سے ہمیں نکالا، ایسے لوگوں کو بھیجا کہ جنہوں نے ہماری ہیلپ کی، اور بے شک وہ ہمارے جاننے والے نہیں بھی تھے. یہ تو میں اپنی زندگی کا آپ کو تجربہ بتاتی ہوں کہ ایسے ایسے حالات بھی آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے جو نا ساتھی دیے کہ وہ ہر چیز سے بڑھ گئے وہ ساتھی، اور ابھی تک میرے ساتھی ہیں. ربنا ما خلقت ھذا باطلا اور جب وہ غور و فکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے زمین اور آسمان کو باطل پیدا نہیں کیا. سبحانک فقنا عذاب النار کہ بے شک اللہ تعالیٰ آپ پاک ہیں، ہمیں عذاب سے، آگ کے عذاب سے بچا دیجئے. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا کہ اے ہمارے رب بے شک جسے اس کے برے اعمال کی وجہ سے آپ نے جہنم میں داخل کر دیا تو وہ تو رسوا ہو گیا. وما للظالمین من انصار اور اللہ ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان کہ ہمارے رب بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کے لیے پکار رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا ان آمنو بربکم کہ تم ایمان لاؤ اپنے رب کی طرف، یعنی ہم نے نبی کی پکار کو سنا جو کہہ رہا تھا کہ آمنو بربکم اپنے رب پر ایمان لاؤ. فآمنا تو اے ہمارے رب ہم نے ایمان لے آئے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دیے. وکفر عنا سیئاتنا اور ہمارے چھوٹے چھوٹی کوتاہیوں کو بھی معاف کر دیجئے. وتوفنا مع الابرار اور نیک بندوں کے ساتھ ہمیں موت دیجئے. ہمیشہ یہ مانگنا چاہیے کہ نیک موت بھی کیا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ آئے. ربنا اور ہمارا
خاتمہ بھی نیک لوگوں کے ساتھ ہو. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اے ہمارے رب ہمیں وہ عطا فرمائیے جو آپ نے ہمارے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ کیا. ولا تخزنا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیجیے. انک لا تخلف المیعاد، اور بے شک اللہ تعالیٰ آپ اپنے وعدے کی نافرمانی نہیں کرتے. جب بندہ رات کے وقت یہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر آگے سے جواب دیتے ہیں. فاستجاب لهم ربهم، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں. انی، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کہ جو مرد ہے یا عورت، میں کسی کے بھی عمل کو ضائع نہیں کرتا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. وہ ذکر کرے گا، مجھ سے مانگے گا تو میں اس کو ضرور دوں گا. بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے میں سے ہی ہو. یعنی کہ مرد اور عورت میں ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ مردوں کو ایک درجہ دیا گیا ہے. وہ درجہ دنیاوی اعتبار سے ہے، دنیا کے کاموں کے اعتبار سے ہے. آخرت میں تقویٰ کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس کا جیسا عمل ویسا اس کو بدلہ ملے گا. یہ نہیں کہ وہاں پہ مردوں کو زیادہ ملے گا اور عورتوں کو کم ملے گا. فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے. واوذوا فی سبیلی، اور میرے راستے میں ان کو تکلیف دی گئی. وقاتلوا، انہوں نے جنگ کی. وقتلوا، اور وہ قتل کیے گئے. لأکفرن عنہم سیئاتہم، تو میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. ولأدخلنہم جنات تجری من تحتها الانہار، اور ان کو ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدلہ ہے. اور اللہ کے سوا کس کے پاس اس سے اچھا بدلہ ہے؟ سب سے اچھا بدلہ اللہ ہی کے پاس ہے. جہاں پر ہم بار بار پڑھتے ہیں نا کہ جنت کا جب بھی ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ باغات ہیں، نہریں بہتی ہیں، باغات ہیں، نیچے سے نہریں بہتی ہیں. تو یہی کیوں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بار بار؟ اس لیے کہ جو قرآن سب سے پہلے نازل ہوا تھا عربوں کے اوپر، عربوں کے ارد گرد کیا تھا؟ پانی تو ہے ہی نہیں تھا، صحرا ہی صحرا تھا. تو ان کے لیے جنت کا خوشکن منظر کیا ہو سکتا تھا کہ باغ ہو، ہریالی ہو، پانی ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے باغات ہیں کہ جیسی جنت میں ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. وہ تو ہر وقت صحرا میں جائیں تو آپ کو پانی کا ہی مسئلہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس لیے بار بار کہتے ہیں کہ جنت میں ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کافروں کا شہروں میں آنا جانا دھوکے میں نہ ڈالے. یعنی کہ اگر کافروں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مال و دولت دی ہوئی ہے تو آپ دھوکے میں نہ آئیں. متاع قلیل، یہ تو تھوڑا سا ہی ہے. دنیا جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی جو ویلیو ہے وہ ایک مچھر کے پر سے بھی زیادہ نہیں ہے. اگر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتے. جب اس کی ویلیو نہیں ہے نا تو اللہ تعالیٰ کافر کو دے دیتے ہیں. جس چیز کی ویلیو نہیں ہے وہ کافر کو دے دو. یعنی کہ ہمیں کوئی ناپسند ہے آدمی تو ہم جو چیز ہمیں نہیں بھی پسند ہم کہ چلو دے دو خیر ہے، لیکن جو اپنی اچھی چیز ہوگی وہ اپنے پسندیدہ بندوں کو دیں گے. تو اللہ کے لیے جس چیز کی ویلیو ہے وہ آخرت ہے، تو وہ اپنے پسندیدہ بندوں کے لیے اللہ نے رکھی ہے. متاع قلیل، یہ دنیا تو تھوڑا سا فائدہ ہے. ثم مأواہم جہنم، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی برا بچھونا ہے. لیکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. نزلا من عند اللہ، اور یہ اپنے رب کی طرف سے مہمانی ہوگی. یعنی کہ ایسی مہمانی کو دنیا میں کر سکتا ہے؟ ہم مہمان ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ہمارے میزبان ہوں گے. وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بندوں کے لیے بہترین ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ دل کو بندوں کو، اپنے نیک بندوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ اگر تمہیں دنیا میں کچھ نہیں بھی ملا، دنیا میں تکلیفیں ہی تکلیفیں ملی ہیں، تو تسلی رکھو. جو میرے پاس ہے نا، جو تمہیں ملے گا وہ ان چیزوں سے بڑھ کر ہے. یہ تو تھوڑا سا فائدہ ہے. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور بے شک اہل کتاب ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور جو نازل کیا گیا تمہاری طرف اور جو نازل کیا گیا ان کی طرف. خاشعین للہ، یعنی کہ اہل کتاب ایسے ہیں، بعض ایسے بھی ہیں جو ایمان لے آتے ہیں. خاشعین للہ، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو تھوڑی قیمت کے عوض فروخت نہیں کرتے. اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمنوا اصبروا، صبر کرو. والصابروا، اور صبر کی تلقین بھی کرو، دوسروں کو بھی کہو. والرابطوا، اور تقوی میں، اور جو نا وہ جمے رہو. یعنی کہ جو نیک کام کر رہے ہو اس کو بار بار کرو، ریپیٹ کرو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا سکو. سورہ آل عمران مکمل ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ آل عمران پڑھ لی نا وہ شخص مالدار ہے. اگر ہمیں مال چاہیے تو کیا کرنا ہے؟ سورہ آل عمران پڑھنی ہے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ فقیر آدمی کا خزانہ کیا ہے؟ سورہ آل عمران ہے. تو ہمارے پاس تو اللہ نے کتنا خزانہ دیا ہوا، ہمارے گھروں میں پڑا ہوا ہے، تو ہم کہتے ہیں نہیں ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے.
سورۃ النساء مدنیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. اے ایمان والو اپنے رب سے ڈرو اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا، اس جان سے اور اس جان سے اس جان سے اس کا جوڑا یعنی کہ حضرت آدم سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر پوری دنیا میں مرد اور عورت کو پھیلا دیا. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. الذین تساءلون بہ، جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. والارحام، اور قرابت داری رشتہ داری کے بارے میں بھی ڈرو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور رشتہ داری کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ رشتہ داری جو ہے نا وہ سب سے بڑی قیامت ہے. سب سے بڑی جو ہے نا وہ تلوار قیامت کے دن کیا لٹک رہی ہوگی، یہ رشتہ داروں کے بارے میں ہی جو ہمارے معاملات ہیں یہی سب سے بڑی ہوگی. انسان جو ہے نا اللہ کے حقوق تو ادا کر دیتا ہے، لیکن سب سے زیادہ ڈنڈی کہاں مارتا ہے؟ حقوق العباد میں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا بالارحام، رشتہ داروں کے بارے میں بھی ڈرو کہ جو بندوں کے حقوق ہے تمہارے اوپر وہ بھی پورا کرنے کی کوشش کرو. صابرو و رابطو، ہاں صبر کرو اور تقوی اختیار کرو. ان کی باتوں کو بس ایک کان سے سنو اور دوسرے کان سے نکال دیں، کڑنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہونا. ان اللہ کا، ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، ہمارا عمل ہمارے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، وہ اگر آپ کو تکلیف دیتے ہیں تو اس کا بدلہ اللہ سے پالیں گے، اور اگر آپ صبر کرتے ہیں آپ اس کا بدلہ اللہ سے پالیں گی. اگر آپ اس کو جواب دے بھی دیں گی تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. یا تو وہ کہو نا آپ نے جواب دینا ہے تو وہ باز آ جائیں گے، نہیں ہاں اور زیادہ ہو جائے گا اور مسئلہ بڑھ جائے گا. بالکل ہاں جی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم بدلہ لے سکتے ہو، لیکن اگر معاف کر دو تو یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن بدلہ بھی اتنا جتنا اس نے تمہارے اوپر زیادتی کی ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ کتنی اس نے زیادتی کی. جب ہم بدلہ لینے پہ آتے ہیں پھر تو ہم اگلا پچھلا سارا کچھ بھول جاتے ہیں، اور اگر ہم جب زیادہ بدلہ لیں گے پھر ہم زیادتی کرنے والے میں شمار ہو جائیں گے. ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے. وآتوا الیتامی اموالہم، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو. ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور اچھے مال کو برے مال سے مت تبدیل کرو. یعنی کہ اب یتیموں کے حقوق کے بارے میں آ رہا ہے کہ اگر تمہاری کسٹڈی میں کوئی یتیم ہے اور اس کا مال تمہارے پاس ہے تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو. اور یہ ایسے نہ کرو کہ جیسے اس کی کوئی گائے تھی یا بکری تھی یا اس کی گاڑی تھی، تم اچھی اس کی اپنی رکھ لو اور بری اس کو دے دو. ایسا نہیں کرنا، اچھے مال کو برے مال سے تبدیل نہیں کرنا. ولا تاکلوا اموالہم الی اموالکم، اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھا لو. انہ کان حوبا کبیرا، اور یہ ایسا کرنا بہت بڑا گناہ ہے. یتیموں کے جو ہے نا حقوق کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کے مال کو ایک تو اچھے مال کو برے سے نہیں تبدیل کرنا، اور ایسے نہیں کرنا کہ ان کا مال اور اپنا مال اکٹھا کر لو اور پھر فٹافٹ کھا لو، ایسا بھی نہیں کرنا. تو جب یہ آئی تھی نا آیت کہ ان کے مالوں کو اپنے مال کے ساتھ نہ ملاؤ، تو صحابہ کرام بڑی مشکل میں پڑ گئے تھے کہ اپنا مال الگ رکھنا ہے اس کا مال الگ رکھنا ہے. تو پھر وہ کیا کرتے تھے، اپنے مال میں سے اپنا کھانا پکاتے تھے اور یتیم کے مال میں سے یتیم کا کھانا. اب وہ تو اب ایک ہے، وہ کھا بھی نہیں سکتا تھا، بعض اوقات چیزیں ضائع ہو جاتی تھی تو ان کو اس سے ذرا وہ ہو رہی تھی، تنگی ہو رہی تھی. تو پھر حکم بھی بعد میں چینج ہو گیا اس کا. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اور اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے، یعنی کہ تم یتیم لڑکی سے نکاح کرو اور تمہیں یہ خوف ہے کہ تم اس کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے. یتیم سے نکاح کر لیا، اس لیے نکاح کر لیا، پہلے زمانے میں ایسے لوگ کرتے تھے کہ یتیم لڑکی سے نکاح کر لیتے تھے، اس کا مال ہڑپ کر جاتے تھے، اور چونکہ اس کا پیچھا کوئی ہوتا ہی نہیں تھا تو اس کو ایسے ہی لٹکائی رکھتے تھے. تو اللہ نے کہا کہ اگر تمہیں یہ یتیم لڑکی سے نکاح کرنا منع نہیں ہے، لیکن اگر تمہیں خوف ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکتے تو پھر کیا کرو، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو دوسری عورتوں میں سے جو تمہیں اچھی لگے تم نکاح کر لو. مثنا، 2 بھی کر سکتے ہو، ثلاث 3 بھی کر سکتے ہو، ورباع اور 4 بھی کر سکتے ہو. فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں یہ خوف ہے اللہ تعدلوا کہ تم عدل نہیں کر سکتے، فواحدہ، پھر ایک ہی رکھو. یہ صرف کر لینا کہ 4 کی اجازت ہے، لیکن اللہ نے ایک کنڈیشن رکھ دی ہے کہ اگر تمہیں خوف ہے کہ تم عدل نہیں کر سکتے تو پھر کیا کرو، پھر ایک ہی رکھو. ٹھیک ہے، یہ مردوں کو سب سے زیادہ اس سے حکم کا پتہ ہے. تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی 1 سے زائد بیویاں تھیں اور وہ ان کے درمیان عدل نہیں نہ کرتا تھا، تو قیامت والے دن وہ ایسے آئے گا کہ اس کا ایک حصہ فالج زدہ ہوگا، ایسے آئے گا اس کا ایک حصہ کام نہیں کر رہا ہوگا. تو یہ بھی بتانا چاہیے کہ پھر عدل کرنا ہے ہر معاملے میں، یعنی کہ اگر کسی کو جتنا فائنینشلی ایک کو دے رہے ہیں دوسرا فائنینشلی اتنا ہی برابر ہونا چاہیے، اور جتنی راتیں ایک کے پاس رہ رہے ہیں اتنی ہی رات دوسری ہی کے پاس رہنا ہے.
دل کی محبت پہ زور نہیں ہے، لیکن ظاہری جن چیزوں کے اوپر برابری ہو سکتی ہے اس میں برابری کرنی ہے۔ او ما ملکت ایمانکم، یا یہ کہ تم لونڈیاں اپنی جو ہے نا باندیوں سے جو ہے نا تم شادی کر سکتے ہو، لیکن اب یہ حکم نہیں ہے۔ ذالک ادنی اللہ تعولو، یہ اس کے قریب ہے کہ تم زیادتی نہ کرو۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور تم عورتوں کے ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کرو، یعنی کہ جب مہر دینے ہیں تو خوش دلی کے ساتھ دینے ہیں۔ پہلے رکھوا لینا ہے کہ 10 اور ساتھ ہی ہم نے تو معاف کروا لینا ہے، اتنا ہی مہر رکھیں کہ جتنا آپ دے سکتے ہیں، اتنا بھی نہیں رکھنا جیسے کہ بالکل ہی آپ بالکل ہی زیرو کر دو کہ اس کی کسی کو بتاتے ہوئے شرم آئے کہ کیا مہر ہے۔ اکثر عورتوں سے پوچھو بیچاری شرم سے بتاتی نہیں، 500 روپیہ یا اتنا ہوتا ہے۔ تو جو مہر دینا ہے وہ ان کو خوش دلی کے ساتھ ادا کرو، اور زبردستی معاف نہیں کروانا۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، لیکن اگر وہ اپنی خوشی سے کچھ چھوڑ دیں تو پھر خوشی کے ساتھ کھا سکتے ہو، یعنی کہ اگر وہ اپنی خوشی سے کچھ تمہیں معاف کر دیں، تمہیں دے دیں، تو پھر وہ تم اس کو یوز کر سکتے ہو۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور بے وقوفوں کو اپنے مال مت دو جن کو اللہ نے تمہارے لیے زندگی گزارنے کا ذریعہ بنایا، یعنی کہ یتیم بچے ہیں تمہاری کسٹڈی میں ہیں اور ابھی وہ بلوغت کو یا ہاں چھوٹے ہیں اور ابھی عقل ان کی پوری نہیں ہے، تو پھر ان کو ان کے مال نہ دو۔ ورزقوہم، ان کے مال اپنے پاس رکھو، ورزقوہم فیہا وکسوہم، تو ان کے مالوں میں سے ان کو کھلاؤ اور ان کو خرچہ دو۔ وقولوا لهم قولا معروفا، اور ان سے بھلی بات کہو۔ وابتلوا الیتامى حتی اذا بلغوا النکاح، اور جب یتیم نکاح کی مدت کو پہنچ جائیں یعنی کہ بالغ ہو جائیں تو پھر ان کو آزماؤ، یعنی کہ دیکھو تم ان کو کہ اب وہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ اپنے مال کو درست طریقے سے استعمال کر سکیں، ان کو تھوڑا سا مال دو کہ تھوڑا سا پیسہ دو تاکہ وہ چھوٹا موٹا کام کریں، تمہیں اندازہ ہو کہ وہ اس کا لائق ہو گئے ہیں کہ وہ اپنا مال یوز کر سکیں۔ فإن آنستم منهم رشدا، اگر تم ان میں عقل مندی دیکھو، فادفعوا الیہم اموالہم، تو ان کے مال ان کو دے دو۔ ولا تاکلوها اسرافا وبدارا ان یکبروا، اور ان کے مال جلدی جلدی نہ کھا جاؤ کہ ان کے بڑے ہونے سے پہلے ہی کھا لو، ایسے نہ کرو کہ اب بڑے ہوں گے تو ہمیں ان کا مال دینا پڑے گا، اس سے پہلے ہی میں کھا لیتا ہوں، ایسا نہ کرو۔ ومن کان غنیا فلیستعفف، اور جو غنی ہے تو وہ یتیم کے مال سے بچے، یعنی کہ پھر پہلے تو تھا نا کہ اپنے مال کے ساتھ ملانا ہی نہیں، ان کا مال یوز ہی نہیں کر سکے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم غنی ہو، تمہارے پاس اتنا مال ہے تو پھر یتیم کا مال تم استعمال نہ کرو۔ ومن کان فقیرا فلیاکل بالمعروف، اور اگر تم فقیر ہو یعنی کہ تم جو بچے کی پرورش کر رہے ہو تمہارے پاس اتنا نہیں ہے تو پھر بطور اجرت بچے کے مال میں سے تھوڑا سا کچھ لے سکتے ہو۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اور جب تم یتیموں کو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو اس پر گواہ بنا لو، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے حساب لینے والا۔ اب تم حساب کتاب میں جو ہے نا وہ گڑبڑ کرو گے یتیم کے مال میں، تو سب سے بہتر حساب کرنے والا کون ہے؟ اللہ تو ایک دن حساب کتاب کر ہی لیں گے۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور مردوں کے لیے اس مال میں سے حصہ ہے جو اس کے ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے جو چھوڑا اس کے والدین نے اور قریبی رشتہ داروں میں، مال چاہے کم ہے چاہے زیادہ ہے حصہ ملے گا۔ نصیبا مفروضہ، اور یہ حصہ مقرر کیا ہوا ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کر دیے؟ کیونکہ اگر حصے مقرر نہ ہوتے تو پھر ہم کیا کرتے؟ ہم کہتے اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اس کو میں کچھ بھی نہیں دوں گا، ایسے کرنا تھا نا ہم نے، اور یہ میرا پسندیدہ اس کو میں سب کچھ دے دوں گا۔ تو اللہ نے کہا کسی کی بھی ناانصافی نہیں ہوگی، حق تلفی کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جو قیامت کے پہلے جو سب سے پہلے علم اٹھ جائے گا نا وہ یہ میراث کا علم ہی ہوگا، سب سے پہلے لوگ اس کے اوپر ہی عمل کرنا بند کر دیں گے۔ تو اب یہ ہم دیکھتے ہیں نا کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے کسی کے پاس جا کے کہ ہمارے پاس اتنا مال ہے، یتیموں کے علاوہ جو اپنے میراث ہیں، جو ہمارے جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے جو وارث ہوتے ہیں ان کو جو مال کیسے ملتا ہے۔ اب اگر کسی کی ایک، آگے ہم جا کے پڑھیں گے بھی، کسی کی اگر ایک بیٹی ہے نا اور اس کا مال ہے تو وہ آدھا مال اس کی بیٹی کو ملے گا اور باقی اس کے بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگا، یا اور اگر رشتہ دار ہوں تو وہ سارا پتا کر کے۔ تو لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بس ہم نے اپنے زندگی میں بیٹی کو ہی دینا ہے، کسی اور کو نہیں دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا سب سے پہلے جو علم اٹھے گا وہ یہ میراث کا ہی علم ہوگا۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور جب وراثت تقسیم کرنے کے موقع پر رشتہ دار یتیم اور مسکین آ جائیں کہ شاید ہمیں بھی کچھ مل جائے، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو اس پہ سے دے دو ان کو، اگر ان کا حصہ نہیں بھی بنتا نا پھر بھی ان کو چلو اگر وہ آ گئے ہیں تو کچھ نہ کچھ دے دو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اگر دے نہ سکو تو اچھے طریقے سے بات کرو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ ڈریں کہ وہ بھی اگر اپنے پیچھے چھوٹے بچوں کو چھوڑ جائیں تو ان کو خوف ہوتا ہے ان پر۔
یعنی کہ اگر تم یتیم کا مال کھاؤ تو یہ سوچو کہ اگر میں مر جاؤں اور میرے چھوٹے بچے جو ہے نا وہ پیچھے ہوں اور لوگ بھی ان کے ساتھ برا سلوک کریں، تو وہ تو نہیں نا وہ ایسا چاہیں گے، تو تم بھی پھر یتیموں کے ساتھ برا سلوک نہیں کرو۔ وَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اور وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور ٹھیک بات کرو۔ ان الذین یاکلون اموال یتامی ظلما، اور وہ لوگ جو یتیم کے مال کو ظلمن کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور وہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اولاد کے بارے میں تمہیں حکم دیتا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، اور لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ہے، یعنی کہ مرد کا کیا ہوتا ہے، ڈبل حصہ ہوتا ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً، اور اگر صرف بیٹیاں ہی ہیں، بیٹا نہیں ہے، اور عورتیں کتنی ہیں، فوق النساء، اور بیٹیاں 2 سے زیادہ ہیں، ایک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فوکس، اگر بیٹیاں ہیں اور 2 سے زیادہ ہیں، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو 1/3 جو پورا مال ہے اس کا 1/3 بیٹیوں کو ملے گا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر بیٹی بھی ایک ہے اور ساتھ کوئی بیٹا نہیں ہے، فَلَهَا النِّصْفُ، تو مال کا نصف بیٹی کو ملے گا۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اور اگر کسی ایسا شخص ہے جو مر گیا اس کے بچے بھی ہیں تو اس کے ماں باپ کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اور اگر مرنے والے کا بچے نہیں ہیں، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، تو اس کے وراثت اس کے ماں باپ کے لیے ہے، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو ماں کو 1/3 ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اور اگر اس کی بہن ہے اور اولاد نہیں ہے، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، تو ماں کو ملے گا سدس اس کے وصیت کے بعد اور قرضہ ادا کرنے کے بعد، یعنی کہ جب بھی کوئی مر جاتا ہے نا تو سب سے پہلے اس کی جو وراثت ہوتی ہے، جو مال اکٹھا کیا جاتا ہے، سب سے پہلے اس کا دیکھا جاتا ہے کہ کوئی قرض ہے کہ نہیں۔ اگر اس کے ذمے کوئی قرض ہے تو پہلے قرض دیں گے، اس کے بعد دیکھیں گے اس نے کوئی وصیت کیا کہ نہیں، تو 1/3 میں سے اس کی وصیت پوری کریں گے، جو مال کا 1/3 کریں گے اس میں سے اس کی وصیت پوری ہوگی، اور باقی پھر اس کے وراثت میں اس کی رشتہ داروں میں جو بھی اس کے ہوں گے۔ ہمیں جو نا اپنی زندگی میں کر کے جانا چاہیے، یعنی کہ ہمیں یہ تو پتا ہے نا کہ ہمارے پاس اتنا مال ہے اور جانا ہے، اور ہم زندگی کی اس سٹیج پر ہیں کہ اب ہم پتا تھوڑی ہوتا ہے کبھی بھی جا سکتے ہیں، تو اپنی جو نا وصیت جو نا وہ لکھ کے جانی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی کے شخص کے پاس مال ہو اور 3 دن سے زیادہ گزر جائیں اور اس کی وصیت لکھی ہوئی نہ ہو، تو کیا ہم نے لکھی ہوئی اپنی وصیت؟ نہیں۔ اگر ہاں جی، تو اپنے مال کا پہلے سارا حساب لگائیں، اس میں سے اگر آپ کا کوئی قرض ہے تو وہ بھی لکھ کے جائیں کہ یا اول تو دے دیں اپنے ہاتھ سے ہی، نہیں تو لکھ کے جائیں کہ میرا اتنا قرض ہے اور اتنا فلاں کا میں نے ادا کرنا ہے، کیونکہ قرض تو شہید کو بھی معاف نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی وصیت اس نے کی ہے تو وہ اس کے 1/3 میں سے پوری ہو، اور آپ کو پتا ہے کہ میرے وارث یہ بنتے ہیں تو اس میں سے یہ اس کو دے دیں، اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، خود کرنے میں مسئلے نہیں ہوتے نا۔ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، اللہ تعالیٰ نے یہ فریضے اس لیے یعنی کہ حصے اس لیے مقرر کر دیے ہیں کہ تمہارے باپ اور بیٹے تم نہیں جانتے کہ تم کو نفع کون پہنچائے گا۔ ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اس کو میں دے دوں اور میں اپنے بھائی کو نہ دوں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نہیں جانتے کہ تمہارے لیے نفع مند کیا ہے، تمہارا بیٹا زیادہ نفع مند ہے جس کو تم دینا چاہتے ہو، یا بھائی جس کو تم نہیں دینا چاہتے وہ تمہارے لیے زیادہ نفع مند ثابت ہوگا۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حصے مقرر ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اگر بیوی مر گئی تو شوہر کے لیے نصف ہے، ان لم یکن لہن ولد، اگر بچے نہیں ہیں، فإن کان لہن ولد، اگر بیوی کے بچے بھی تھے، فلکم الربع، تو شوہر کو 1/4 ملے گا، مما ترکنا، جو اس نے چھوڑا وصیت پوری کرنے کے بعد اور قرض ادا کرنے کے بعد، ولہن الربع، اور اگر شوہر مر گیا تو بیویوں کے لیے 1/4 ہے جو انہوں نے چھوڑا اگر اولاد نہیں ہے، فإن کان لکم ولد، اور اگر شوہر کی اولاد تھی تو بیویوں کو ملے گا 1/8 مما ترکتم، جو تم نے چھوڑا وصیت پوری کرنے کے بعد یا قرض ادا کرنے کے بعد۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اگر ایسا آدمی ہے جو کلالہ ہے، کلالہ یعنی کہ ایسا مرد جس کا نہ اولاد تھی نہ ماں باپ تھے، اگر ایسا مرد ہے جس کی نہ اولاد تھی نہ ماں باپ تھے، او امرأۃ، یا وہ ایسی عورت مر گئی، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، تو اس کا جو ہے نا بھائی تھا یا اس کی بہن تھی، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ، تو اس کو 1/6 ملے گا۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، اور اگر بھائی بہن ایک سے زیادہ ہیں تو ان کو 1/3 میں سے وہ اپنا حصہ لیں گے، وصیت پوری کرنے کے بعد یا قرض ادا کرنے کے بعد، غیر مضار، کسی اور کو نقصان نہیں دیا جائے گا۔ وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی وصیت ہے، اور اللہ تعالیٰ علیم ہے اور حلیم ہے۔ تلک حدود اللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں۔ ومن یطع اللہ، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اللہ تعالیٰ ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔
جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اس کے رسول کی نافرمانی کی، اور اللہ تعالیٰ کی حدود سے آگے نکل گیا، تو وہ ایسی تو جہنم میں داخل کیا جائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، اور تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں بے حیائی کا کام کریں تو ان پر 4 آدمیوں کی گواہی طلب کرو جو تم میں سے ہوں۔ فان شہدوا، اگر وہ گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں روکے رکھو، حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راہ تجویز فرما دیں۔ اب اللہ تعالیٰ، اب پہلے کیا ہوتا تھا کہ عورتوں کو جائیداد سے محروم کرنے کا ایک اور طریقہ کیا ہے کہ ان کے اوپر بے حیائی کا الزام لگا دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی بے حیائی کا کام کرے تو سب سے پہلے تو کیا کرو، 4 مرد جو نا وہ گواہ ہونے چاہیے، اور وہ ایسے ہونے چاہیے کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اس کو بے حیائی کا کام کرتے دیکھا ہو۔ تو اگر وہ گواہی دے دیں تو پھر پہلے حکم تھا کہ ان کو گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ وہ فوت ہی ہو جائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم بدل دیا کہ اگر تو وہ شادی شدہ ہے، بے حیائی کا کام کرنے والی، تو پھر اس کو کیا کیا جائے گا، رجم کیا جائے گا، یعنی کہ پتھر مار مار کے اس کو مار دیا جائے گا۔ واللذان یاتیانھا منکم فآذوہما، اور تم میں سے 2 شخص جو بے حیائی کا کام کرے تو ان کو ایذا پہنچاؤ۔ فإن تابا، اگر وہ توبہ کر لیں، وہ اصلحا، اور اصلاح کر لیں، فاعرضوا عنہما، تو ان سے اعراض کرو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والے اور رحم فرمانے والے ہیں۔ اگر کسی کے اوپر یہ آپ نے غلط الزام لگایا نا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 4 گواہ لے کر آؤ۔ اگر جو ہے وہ 4 گواہ نہیں لے کر آتا تو پھر کیا کرے گا، تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، کیونکہ اس کے پاس گواہ ہی نہیں ہے، اس نے جھوٹا الزام لگایا۔ یعنی کہ کسی کے اوپر تہمت لگانے کا الزام کیا ہے، یہ سزا کیا ہے کہ اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اور ہم کسی کے اوپر تہمت لگاتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں، سوشل میڈیا ہم دیکھتے ہیں اور ہم کسی کے اوپر بھی کچھ بھی کسی کے بارے میں کہہ دیتے ہیں، چاہے وہ نہ بھی ہو کہ یہ ایسا ہے، یہ ایسی ہے، ہمیں پتہ تو نہیں ہے، تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے ہمیں۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، اور بے شک توبہ قبول کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمے ان لوگوں کے لیے ہے جو گناہ کا کام کر لیتے ہیں جہالت کی وجہ سے۔ جہالت کی وجہ سے یعنی کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا، یعنی کہ جب بھی انسان کام کرتا ہے وہ سمجھو وہ جہالت کی حالت میں ہی کرتا ہے، بے شک بعد میں وہ نادم ہوتا ہے اس کے اوپر۔ ثم یتوبون من قریب، پھر وہ جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ فاولئک یتوب اللہ علیہم، وہی لوگ ہیں کہ اللہ ان کی توبہ قبول کریں گے، اور اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے۔ تو فرمایا کہ وہ کر تو لیتے ہیں گناہ لیکن قریب ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ کتنا قریب ہے جس کو اللہ تعالیٰ کہیں کہ قریب، کتنا قریب، کتنی جلدی توبہ کریں، اسی وقت بھی، اور قریب ہے جب تک موت نہیں آ جاتی وہ بھی قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کبھی بھی بند نہیں کیا۔ توبہ کا دروازہ تب بند ہوتا ہے جب موت کا آخری گرگرہ آ جاتا ہے، جب انسان اس دنیا سے کٹ جاتا ہے، ابھی مرا نہیں ہوتا، اس دنیا سے کٹ جاتا ہے اور اگلی دنیا کیا اس کو جو ہے نا وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تو اگر اس وقت تک بھی کر لے گا تو وہ قریب ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اتنی ہمارے لیے رحمت رکھی ہوئی ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کرتے ہیں، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب اپنی موت کو دیکھ لیتے ہیں تو کہتے ہیں انی تبت الآن، کہ میں اب توبہ کرتا ہوں۔ فرعون نے بھی جب ڈوبنے لگا تھا تو کیا کہا تھا، انی تبت الآن، لیکن جب اس نے دیکھ لیا تھا، حقیقت اس کے سامنے واضح ہو گئی تھی، توبہ ہے تب تک جب تک ایمان بن دیکھے ہے، جب تو نظر آ گیا پھر تو یقین آ ہی جانا ہے۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور ان لوگوں کے لیے بھی توبہ نہیں ہے جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اور اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، یعنی کہ رشتہ دار کی بیوی بیٹی کو کیا کرتے تھے، وہ زبردستی اپنی کسٹڈی میں لے لیتے تھے تاکہ اس کے جو مال ہے وہ ہمارے پاس آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ۔ ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، اور عورتوں کو اس وجہ سے قید نہ رکھو کہ جو مال تم نے ان کو دیا ہے ان میں سے کچھ واپس لے لو، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ وہ عورتیں کوئی بے حیائی کا کام کریں، وعاشروهن بالمعروف، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو۔ اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے کسی عورت اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے لیکن اس کو مال و دولت بڑی دے چکا ہوتا ہے، اب وہ اس کو وہ کہتا ہے کہ میں اس کو طلاق دوں گا تو اس سے جو میرا مال ہے یہ بھی چلا جائے گا۔ تو اب کہتے ہیں کہ ان کو اس لیے نہ روکے رکھو کہ تم ان سے وہ مال لے لو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو،
ٹھیک ہے. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں ان کی کوئی ایک چیز ناپسند ہے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک چیز ناپسند ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ خیر رکھ دی ہو. یعنی کہ کوئی بھی تکلیف آئے، کوئی بھی برائی آئے، صبر کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی خیر ہی رکھا ہو. اگر ہمیں کسی کی بات بری لگتی ہے، کوئی ہمارا رشتہ دار ایسا ہے جو ہمیں اچھا نہیں لگتا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو تمہیں برا لگتا ہے، لیکن اللہ نے اس میں خیر رکھی ہو. آپ پتہ نہیں ہے کہ آپ اس کی باتوں پہ صبر کرتے ہیں تو آپ کے درجات کتنے بلند ہو جاتے ہیں، آپ کو تو معلوم بھی نہیں ہے. تو جب انسان کہتا ہے نا کہ جب انسان اپنے جو ہے وہ درجات دیکھے گا جنت میں، تو وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کی مجھے تکلیفیں ہی آتی رہتی اور میں صبر ہی ان کے اوپر کرتا رہتا. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اگر تم ایک بیوی کو چھوڑ کر دوسری بیوی تبدیل کرنا چاہو اور تم نے ایک بیوی کو بہت زیادہ مال دے دیا ہو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اس سے کچھ بھی واپس نہ لو. یعنی کہ اگر اپنی بیوی کو چھوڑنے کا ارادہ ہے اور اس کو تم ڈھیروں ڈھیر مال دے چکے ہو تو کچھ بھی واپس نہیں لے سکتے. آج کل اس پہ عمل ہوتا ہے نہیں، جو اس کا اپنا ہوتا ہے وہ بھی توڑ پھوڑ کے لوگ واپس کرتے ہیں اور ایک ایک چیز واپس لیتے ہیں کہ ہم نے یہ تمہیں دے دیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں لینا، چاہے تم نے بہت کنتار ایک ڈھیر ہی کیوں نہ دے دیا ہو اس کو. اتاخذونہ بہتانا و اثما مبینا، تو کیا تمہارے لیے کیا تم وہ مال بہتان لگا کر اور گناہ کے ساتھ واپس لینا چاہتے ہو؟ وکیف تاخذونہ وقد افضى بعضکم الی بعض، اور تم وہ مال کیسے لے سکتے ہو جب کہ تم ان سے اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہو. یعنی کہ اب بیوی کی جو وہ تھی وہ کنوارا پن تھا وہ تو واپس نہیں نہ آ سکتا، تم اس سے اپنی ضرورت پوری کر چکے ہو، تو پھر جب تم اس کا کنوارا پن اس کو واپس نہیں کر سکتے تو اب مال بھی تم اس سے کیوں واپس لیتے ہو؟ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور اللہ تعالیٰ تم سے پختہ عہد لیتے ہیں. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اور جن عورتوں سے تمہارے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں ان سے نکاح نہ کرو. یعنی کہ اپنی جو ماں سے نکاح نہ کرو. إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر یہ کہ جو پہلے گزر چکا ہے. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، اور یہ بڑی بے حیائی کا کام ہے. وَمَقْتًا، اور بہت ہی گناہ کا کام ہے. وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت ہی برا راستہ ہے. ایک مرتبہ برا بن عازب فرماتے ہیں کہ میرے ماموں میرے پاس سے گزرے اور انہوں نے ایک جھنڈا اٹھایا ہوا تھا. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، کہ ایک شخص کی طرف بھیجا ہے کہ اس نے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے کہ میں اس کا سر کاٹ کے لاؤں. یعنی کہ اتنا سخت گناہ ہے اس کا. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، حرام ہو گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں. یعنی کہ کن کن سے نکاح کرنا حرام ہے. حرام ہے تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، و اخواتکم تمہاری بہنیں، اماتکم تمہاری پھپھیاں، و خالاتکم تمہاری خالائیں، و بنات الاخی بھائی کی بیٹیاں، بنات الاخت بہن کی بیٹیاں، و امہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، یعنی تمہاری دودھ رضائی مائیں. و اخواتکم من الرضاء، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، یعنی کہ جس ماں کا دودھ پیا ہے اس کی بیٹیاں. و امہات نسائکم، اور تمہاری ساس، تمہاری بیوی کی ماں. و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں جو پہلے خاوند سے ہیں، اور ان بیویوں سے جن سے تم میاں بیوی والا تعلق قائم کر چکے ہو، تو ان کی بیٹیوں سے بھی شادی نہیں ہو سکتی. فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنْ، اگر میاں بیوی والا تعلق ان سے قائم نہیں کیا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو پھر گناہ نہیں ہے کہ ان کے پہلے شوہر کی بیٹی سے نکاح کر سکتے ہو. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور حرام ہے تمہارے اوپر تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے سگے بیٹے ہیں ان کی بیویاں. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ کہ تم ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو، یعنی کہ ایک اکٹھے دو بہنوں سے شادی نہیں ہو سکتی. الا ما قد سلف، مگر یہ کہ جو پہلے گزر چکا وہ گزر چکا، آئندہ ایسا نہیں کرنا. ان اللہ کان غفور الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے اور رحیم ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.